پہلے جو ہے دو سوال یہاں پہ سامنے جو ہے اکرم مطلب ایک تو سوال وہ ہے کیونکہ جو مطلب عام طور پر سائنس کے حامیوں کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے خواہ وہ ماڈرنسٹ ہوں یا وہ جو ہے مطلب آرتھوڈاکس ہو مطلب، اور پھر اس کے بعد جو ہے ضمن جو ہے مطلب اس سوال کو واضح کرنے کے لیے ایک سوال میری طرف سے مطلب ہمارے یہاں جتنے بھی یعنی مطلب یعنی جو ابھی تقریباً گزشتہ 50 سال کے مطلب عرصے میں سائنس کی حمایت میں یعنی ماڈرن سائنس کی حمایت میں جتنے بھی مضامین آئے فنڈامنٹلسٹ کی طرف سے یا مطلب آرتھوڈاکس کی طرف سے یا لبرل کی طرف سے یا علامہ اقبال جیسے بہت ہی مطلب آرتھوڈاکس آدمی تھے، اس میں جو ان کا بنیادی نقطہ نظر ہے کہ سائنس کا جو ہے ہمیشہ سے مطلب ایک ہی نظریہ رہا ہے اور وہ نظریہ ہے سچائی کی تحقیق اور جستجو. لہٰذا کسی بھی سائنس کو کسی بھی میٹا فزکس کے تابع نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ سائنس ویلیو نیوٹرل ہے اور اس کا کوئی جو ہے مطلب مقصد اور ہدف اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ سچائی کی تحقیق اور جستجو کرتی. یہ جو ہے مطلب ایک مفروضہ ہے جس کا اجماع ہے ماڈرنسٹ کا اور مطلب آرتھوڈاکس کا. میرا جو سوال اس سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ تاریخی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب اور سائنس میں کوئی خاص جو ہے تنازع نہیں رہا ہے. یہ مطلب سائنس اور مذہب میں کوئی خاص تنازع نہیں رہا، اور جو ہمیں تنازع کی تاریخ ہمیں جو نظر آتی ہے مطلب عیسائیت کے اندر، تو اس کی وجہ بھی صرف یہ ہے کہ عیسائیت نے سائنسی نظریات کو جو ہے مطلب اپنے دینی مطلب اعتقادات کا حصہ بنا لیا، جس کی وجہ سے جو ہے مطلب تنازع پیدا ہوا. ورنہ اس سے پہلے ہم جو ہے یونانی تہذیب کو دیکھتے ہیں، مصری تہذیب کو دیکھتے ہیں، چینی تہذیب کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر مذہب اور سائنس میں کسی قسم کا کوئی تصادم پیدا نہیں. عیسائیت میں جو تصادم کی تاریخ ہے تو اس میں اس کی بنیادی وجہ جو ہمیں نظر آتی وہ یہ کہ مطلب جو مطلب سینٹ اینجلم وغیرہ مطلب آگسٹائن وغیرہ انہوں نے یہ مطلب عیسائیت میں جو تثلیث کے عقائد سے اس کو یونانی منطق اور فلسفے سے ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ ثابت بھی ہو گئے. لہٰذا انہوں نے جو یونانی سائنس کی اس کو بھی اپنے مذہبی اس کا یہ مطلب حصہ بنا لیا، اور جب سائنس تبدیل ہو گئی تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا عیسائیت اور سائنس کے اندر تنازع ہوا. اگر عیسائیت کا وہی رویہ ہوتا سائنس کے بارے میں جو کہ سابقہ روایتی تہذیبوں کا تھا تو عیسائیت اور سائنس میں تنازع پیدا نہیں ہوتا. اب دیکھیں جو لاسٹ جو ہمارا ڈسکشن تھا نا اس میں یہ 2 پوائنٹس میں رہ گئے تھے جو میں بتا دوں. ایک تو یہ کہ اپنے اپنے ڈاگماز ہوتے ہیں، سائنس کے بھی ہوتے ہیں، ریلیجن کے بھی ہوتے ہیں اور فلاسفی کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک نان ڈاگمیٹک پوزیشن کیا پھر کوئی لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا انٹلیکچوئل پلین پہ. تو سب سے سکسیزفل کوشش جو اس نے کی ہے اس زمانے میں، فلسفے نے نہیں کی اور سائنس نے نہیں کی، ریلیجن نے نہیں کی، لیکن پوئٹری آرٹ نے کی. آرٹ نے یہ اصل میں کر کے دکھایا ہے کہ کس طریقے سے ڈاگماز کو یا اپنے عقائد کو ایک سبسٹینشیٹ کیے بغیر ایکسپریس کر دیں. یعنی کہ جب سائنس کے اندر کنجیکچرز پاس کیے جاتے ہیں نا، ان کو ہم کہتے ہیں بولڈ کنجیکچرز یا کاشس کنجیکچرز. دونوں کا تعلق ان کی میٹافزیکل اسمپشن سے ہوتا ہے. کہ بولڈ کنجیکچرز ہم کہتے ہیں ان کنجیکچرز کو یا ان دعووں کو یا ان کلیمز کو جو کہ اسٹیبلش سائنٹیفک نالج کے خلاف ہے. تو اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو آپ کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلش سائنٹیفک نالج ٹھیک نہیں ہے. یا پھر دیے جاتے ہیں کاشس کنجیکچر جو ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی اسٹیبلش سائنٹیفک نالج آف دیٹ پیریڈ، کہ سائنٹیفک نالج اگر ٹرو ہے تو یہ بات بھی ٹرو ہونی چاہیے. تو اگر وہ غلط ثابت ہو جائے، ریفیوٹ ہو جائے
कॉशियस कंजेक्चर, तो साइंस के अंदर इनकलाब पैदा हो जाता है कि हम जिन चीज़ों को सच्चाइयाँ मानते हैं वो सच्चाइयाँ है भी कि नहीं है। तो रिलीजन साइंस के अंदर आप जब कोई दावा करते हैं या कोई थियोरी लेते हैं, कोई पोजीशन लेते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ मेटाफिजिकल पॉस्टुलेट्स और असम्पशंस प्रिज्यूम्ड होती हैं और वो अफेक्ट करती हैं। और आपको ये आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है कि आप किस फ्रेमवर्क से ये काम कर रहे हैं। सही है, आपको जैसे आपने देखा होगा 9th मैट्रिक के अंदर मैथमेटिक्स में जब थियरम होते थे तो कोई पोजीशन लेते थे, फिर आप बताते थे कि कौन सी थियरम के हिसाब से मेरा ये पॉस्टुलेट करेक्ट मान लो। क्यों मान लो? इसलिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ये पॉस्टुलेट है, सप्लीमेंट्री एंगल के ये पॉस्टुलेट्स हैं। वो आप उस वक्त नहीं कर रहे होते, आप प्रिज्यूम करते हैं कि ये साबित हो चुका है, तयशुदा है। चाहे मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, दोनों के अंदर ये काम आप करते थे कि भाई ये तो पहले एस्टेब्लिश हो गया कि फोर्स इज इक्वल टू ma। अब आपको डिफाइन करना है कि mg g बराबर है a के, तो आप कहते हैं कि ये भी हम मान चुके हैं कि F बराबर होता है ma के, और ये भी हम मानते हैं कि वेट बराबर होता है mg के। तो अगर हम वेट को और फोर्स को बराबर मान लें तो F इज इक्वल टू W अगर हो जाए तो m से m कट जाएगा, g बच जाएगा, तो g बराबर हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपने ये क्या किया, पहले से तयशुदा जो हकायत थे उनकी मदद से आपने एक नई हकीकत को बयान किया। लेकिन पोइट्री ने, आर्ट ने ये काम किया कि ये सवाल उठाए बगैर या इस सवाल को फरामोश कर दे कर कि सच्चाई क्या है एक्सप्रेस किया, अपने आप को जोड़े बगैर। और प्रॉब्लम क्या है कि पोइट्री पहुंचती है लोगों की हड्डियों और खून तक पहुंच जाती है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो होता है उसका बड़ा जबरदस्त हल्का असर होता है, वो अफेक्ट कर देता है लोगों को बहुत तेजी से। वो कि वो सुपरफिशियल होता है। इंटेलेक्चुअल जब उसके मुकाबले को उतर आते हैं किसी, यानी जो तुम अगर किसी शायर की शायरी को लेके आ जाओ तो फलसफे वाला उसके बकिए उधेड़ देगा 2 मिनट, लेकिन वो बकिए उधेड़ रहा है ये पहचानने के लिए लोगों के पास वो फलसफियाना सतह है नहीं है, नहीं है वो तो वो शायरी उनको अच्छी लगती है लोगों। किसी आदमी का गवैये का गाना अफेक्ट कर देता है लोगों को, उनकी आंखों में आंसू आते हैं, किसी फिल्म को देख के मुतासर हो जाते हैं। उस फिल्म के अंदर वो क्या मैसेज दे रहा है, उसकी थ्योरेटिकल फाउंडेशन क्या है, वो रेट्रिक होता है, रेटोरिक होता है। रेटोरिक होने की वजह से उसका जो फिलोसॉफिकल कंटेंट होता है वो बड़ा कमजोर होता है, लेकिन इमोशनल साइड को बड़े शिद्दत से अटैक करता है, और इतनी शदीद अटैक करता है कि लोग उस फिलोसॉफिकल इनकोहेरेंस को इग्नोर कर देते हैं। बात समझ रही है? और उससे खास किस्म का इमेज बिल्डअप हो जाता है, उसको सच्चाई मान लिया जाता है। जैसे इस वक्त जो है वो आज़ादी को जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, उसके लिए पाकिस्तान के अंदर लिबरल इंटेलिजेंस ने कोई ऐसा सब्सटेंटिव काम नहीं किया। मैं अभी देख रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है इस पर हम सब्सटेंटिवली लिखेंगे, लेकिन सब्सटेंटिव डिफेंस आए तो किसने लिखा है भाई, क्या लिखा है लिबरलिज्म के दिफा में? कुछ नहीं, प्रिज्यूम कर लिया और अखबारी सतह के ऊपर और फिल्मों की सतह पर और ड्रामों की सतह पर और शायरी की सतह पर उसकी तरवीज कर रहे हैं, लेकिन वो इफेक्टिव तो है, फैल तो रही है वो। लेकिन अगर आप उसकी इल्मियत को कसेंगे तो उसमें इल्मियत कुछ नहीं है, 2 मिनट में ढह जाएगी। फराज अफेयर्स को रिफ्यूट करना इल्म की सतह पर सोशलिज्म के साथ लिंक कर सोशलिज्म की फिलोसॉफिकल क्रिटिक की बुनियाद पर आसान, लेकिन उसकी शायरी का क्या करें, वो तो बड़ी रेट्रिक है, वो तो अफेक्ट कर देते लोग। तो ये जो डीऑन्टोलॉजी है ना, डीऑन्टोलॉजाइजेशन ऑफ आइडियाज, डीऑन्टोलॉजाइजेशन ऑफ आइडियाज से मुराद ये है कि ये फरामोश कर दो कि इसकी ईमानियात और एतकादात और माबात व तबियात क्या है, सिर्फ उसको कुछ भी मान कर बयान कर दो और इस तरह बयान करो कि लोग उसको कबूल कर लें, फरामोश करते हुए उन ईमानियात और एतकादात को। गो कि आप उस आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का फिलोसॉफिकल एनालिसिस करके लोगों को बता सकते हैं कि देखो भाई इसके पीछे असल तस्वुर इंसान ये है, असल तस्वुर कायनात ये है, असल तस्वुर अकायद ये निकलता है इससे, ये आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हुई है, और जिस सतह पर वो अफेक्ट करता है लोगों को, वो अकल की सतह नहीं होती, रीजन की सतह ही नहीं थी, इंटेलेक्ट की सतह, वो तो इमोशन सतह पर अटैक कर देता है।
تو ہمارے جو لوگوں نے وہ میدان بالکل کھلا چھوڑ دیا. سمجھتا ہوں جو آرتھوڈاکس اسلامک تھے انہوں نے میدان کھلا چھوڑ دیا لوگوں کی ایموشنل لائف کو کیٹر کرنے کا. اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا اور اس کو یعنی کہ جو اصل شکست عوامی سطح پر جو لبرلزم کو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے آرٹ. فلسفے سے زیادہ اس کا امپورٹنٹ رول ہے آرٹ اور لٹریچر کا جو کہ پروڈیوس ہوا. یعنی کہ ناول یعنی کہ سندھ کے اندر سب سے زیادہ ناول پڑھے جاتے ہیں. فلسفہ تھوڑی پڑھتے ہیں. پڑھنے لکھنے والا سندھ کا جو لڑکا ہے جو یونیورسٹی آتا ہے وہ ادب پڑھتا ہے. صحیح ہے. سندھی ادب پڑھے گا یا اردو ادب پڑھے گا. ادب پڑھتا ہے ٹھیک ہے یا انگلش ادب پڑھے گا. اس کے اندر تو وہ گندھا ہوا ہے. اس کے اندر لبرل ویلیوز کے اندر گندھا ہوا ہے وہ. اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آرٹسٹ بےمانی کرتے ہیں. وہ آرٹ کا ڈومین ہی نہیں ہے. وہ تو بس پرزیوم کر کے اپنا کہہ دیتا ہے کیونکہ خیر تو نکلتا ہے یہاں سے. باہر سے تھوڑی کچھ آ رہا ہے. وہ تو نکال رہا ہے ایک کلچر کے اندر تو وہ افیکٹ کر رہا ہے. اور وہ ادب کے ذریعے جو لبرل آرڈر ہے وہ ری انفورس ہوتا ہے. وہ کہ سائنس مذہب اور فلسفہ بڑے سالڈ اور پاورفل ڈومین ہے لیکن وہ نہیں ایکسس ہو پاتا ان ہائی پروفائل سائنٹیفک تھیوریز کی طرف یا تھیوریٹیکل فاؤنڈیشنز کی طرف ایک عام آدمی کا, اس ہائی پروفائل فلسفے کی طرف ایک عام آدمی کا, اس ہائی پروفائل ریلیجس تھیولوجی کی طرف ریلیجن سے نکل گئی. لیکن ادب تک ایکسس ہو جاتا ہے اس لیے متاثر ہوتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 20 سال 30 سال کے اندر اگر لبرلز نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں حقوق کے حوالے سے جمہوریت کے حوالے سے وہ دراصل جس سطح پر اس نے عوام کو متاثر کیا وہ عوامی سطح ہی ہے. یا تو وہ صحافتی سطح پر اس نے متاثر کیا جو پرزیوم کرتی ہے کچھ پولیٹیکل سائنٹیفک تھیوریز کو جن کی تھیوریٹیکل لنکس جو ہے لوگوں کو نہیں پتا ہوتے, یا پھر وہ ادب کے ذریعے. تو جو شاعر ہے اور ادیب ہے اور صحافی ہے ہمارا وہ متاثر ہے, وہ اس سے نان کنٹیسٹیبل ہوتا ہے. یہ افسوسناک یہ ہمارا ڈیلیما ہے, یہ ہماری آئرنی ہے کہ ہم وہ خود اس نے زحمت گوارا نہیں کی اس کو پڑھنے, خود اس نے ان کمزوریوں کو نہیں دیکھا. مطلب یہ بات کہ سب لوگوں کو روٹی ملے اس میں کیا بری بات ہے؟ تو اچھی بات. دنیا میں کون سی تہذیب ہے جو کہے گی نہیں سب سالے بھوکے مرے؟ کوئی کہے گا؟ ایک شاعر کو بھی اچھی لگی ہوگی یہ بات کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ سب کو کپڑا پہننے کو ملے اور سب کو روٹی ملے اور سب کو شیلٹر ملے. لیکن اس کے پیچھے کون سی میٹا فزیکل اسمپشنز ہیں اور اس کی کیا کہتے ہیں ہسٹوریکل فاؤنڈیشن ہے, اس کے پیچھے کون سا فلسفہ ہے ہسٹری کا, تاریخ کا, وہ سب اگنور کر کر اگر آپ اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے لگے اپنی پوئٹری سے اور اس کے اندر وہ دقیق اور ہائیلی فلسافیکل جو ڈبیٹس ہیں ان کو آپ خوبصورت الفاظوں کے ذریعے عام آدمی تک پہنچا دیں بغیر اس سوال کو اٹھائے کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, تو عوام تو متاثر ہو جائیں گے. تو جو اصل میں جو پہ در پہ کامیابیاں ہوئی ہیں ان لوگوں کو جس سطح کے اوپر ہوئی ہیں وہ کامیابیاں اس میں ادب ایک امپورٹنٹ رول ہے. اور آپ نے ویسا ادب نہیں پروڈیوس کیا جو کہ مقابلہ کرتا ہوں, یا آپ نے جو کیا وہ اس نے اپیل نہیں کیا. میں یہ تو نہیں, میں تو ادب کا شاخص نہیں ہوں, میں نے ادب نہیں پڑھا, مجھے نہیں پتا کہ کس سطح کا ادب پروڈیوس ہو رہا ہے. لیکن جو میرے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور ان سے جب میں پڑھتا ہوں اور ان سے جب میں گفتگو کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ جس ادب کی جن فاؤنڈیشنز کے اوپر وہ کھڑے ہیں وہ لبرل ہیں یا زیادہ لبرل لیفٹ صحیح ہے. اور اگر وہ رائٹسٹ بھی ہیں یعنی کہ تو وہ بھی لبرل رائٹ ہیں, کنزرویٹو جو ہے جنہیں آپ لبرل کنزرویٹو کہہ دو, تو جو ریلیجس ذہن رکھتے ہیں لیکن ہے وہ لبرل ہی, لیکن وہ ادب کی سطح پر فلسفیانہ سطح پر اس کی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. اگر آپ پکڑ لیں تو وہ ان کے ہاتھ پیر کام جاتے ہیں کہ بھئی یہ تم کیسے کہہ رہے ہو اس کی, کیونکہ انہوں نے وہ خود نہیں پڑھا لیکن انہوں نے ظلم یہ کیا لوگوں کے اوپر کہ اس کو بغیر پڑھے ہی
وجدان کی سطح پر قبول کر کر بھائی تو لبرلزم کی بہت ساری جو چیزیں وہ ایک ایسی قوم کے لیے جو 200 سال کا غلام رہی ہو انٹیوٹیو ہے اس کی دعوت. جو 200 سال غلام رہی اس کو آزادی کے لیے جدوجہد کرو تو انٹیوٹیولی اس کہے ہاں اچھی بات. آزادی کا مطلب ہوتا ہے مسلمان اور غلامی کا مطلب ہوتا ہے استعمار. یہ تاریخ ہے نا ہماری, اس کو کہتے ہیں وہ اس کا ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اس کے ساتھ. تو جب تم فلاسفائز کرتے ہیں فریڈم کے کانسیپٹ کو میں یا لوگ تو کنسیویبل نہیں ہوتا, اس کے لیے کنسیو نہیں کر پاتا اس کو. یہ اور بات ہے کہ وہ اگر بیٹھ جائے ایک ایکڈیمک پلین پہ آ جائے اور تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ جو تھی وہ ٹیلیولوجیکل فریڈم تھی, بالکل ڈفرینٹ تھی اس فریڈم کی جو ہم بات کرتے ہیں. لیکن یہ ایک امپورٹنٹ پرابلم ہے. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ پرابلم ہے سائنس کا, جو ابھی جو پی ایچ ڈی کی کلاسز ہو رہی تھی اس میں جب میں نے ریڈنگ وغیرہ کی اس میں جو نکل کر آیا میں نے ڈسکس نہیں کیا یہاں. دیکھیں آپ فلسفہ پڑھتے ہیں, فلسفہ پڑھا آپ نے, فلسفہ پڑھ کے آپ آ جائیں معاشرے میں اور بتائیں لوگ جو علم مل گیا ہے آپ کو فلسفے کا وہ علم بتا دیں آپ کو. لوگ اسے سنیں گے یا ریجیکٹ کر دیں گے, ایکسپٹ کر لیں گے. زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا, اور کیا ہوگا. سائنس میں کیا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو علم تمہیں ملتا ہے وہ تم لا کے لوگوں کو بتا سکتے ہو. 21ویں صدی میں کیا یہ تمہارے لیے کنسیویبل ہے؟ انکنسیویبل ہے, الٹا ہو جاتا ہے. کہ جو تم کام کرتے ہو جو سائنٹیفک انالیسس اور جو سائنٹیفک ریسرچ, اصل میں تو علم وہی ہے نا جو ریسرچ ہوتی ہے, وہ عام آدمی تک تھوڑی پہنچا سکتے ہو. تمہارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے, تمہارے پاس وہ اسٹرکچر ہی نہیں ہے جس کے ذریعے بیئرر آف نالج نہیں ہوتا. In science, you are not the bearer of the knowledge. In contemporary sciences, you are the participant of a given structure of scientific knowledge. ٹھیک ہے, کیا مطلب؟ کرتے تم میڈیسن پڑھتے ہو, ٹھیک ہے نا. میڈیسن میں تم کہتے ہو کہ یار میں لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, غریب لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی فیلڈ چینج کرتا ہوں, فارماکالوجی کی طرف جانتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس ڈیزیز کا کوئی کیور نکلا. اس کے لیے تمہیں ریسرچ کرنی ہے نا. تو کیا ہوا میں بیٹھ کے تم ریسرچ کرو گے؟ لیبارٹری چاہیے نا بھائی تمہیں. ایک تمہیں پورا انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر چاہیے. وہ انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر تمہیں کیا کرنے دے گا اور کیا نہیں کرنے, تم سے پوچھ کے کرے گا. وہ تمہیں پوچھ کے کرنے دے گا, ہاں جو تمہیں کرنا ہے کرو. پیسہ کہاں سے آئے گا تمہارے پاس؟ اس ادارے کی کچھ پیراڈائمز ہوں گے جو تمہیں ڈسپلن کرے گا, وہ تمہیں ڈسپلن کرنا شروع کرے گا. اور جو تمہاری ریسرچ اچیومنٹ ہوگی وہ ایک پوری میڈیکل سائنسز کے پورے اوور آل اسٹرکچر کا ایک چھوٹا سا جز ہوگا. اس کو لے جا کے تم لوگوں کے لیے کیا دے سکتے ہو؟ نہ تمہارے پاس وہ طریقہ ہے, نہ وہ تمہارے پاس وہ فریم ورک ہے, نہ تمہارے پاس وہ پوری ادارتی سب بندی ہے کہ تم اس سے وہ بنا کر لوگوں تک پہنچا دو. یہ نہیں کر سکتے. تم کسی ادارے, کسی انسٹیٹیوشن, کسی میکینزم کے اندر ہوگی. تمہاری کریڈیبلٹی کہ تم نے یہ کر لیا ہے یہ بھی جج کرے گا ایک اسٹرکچر آف نالج. تو جو بھی سائنٹیفک نالج ہوتی ہے وہ انڈیویجول سے انڈیویجول تک نہیں پہنچتی, اسٹرکچر سے انڈیویجول تک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں تمہیں ایسی بات بتا رہا ہوں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح. یہ تو میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں. جا کر سوچو, اس کو ریفلیکٹ کرو کہ اگر تم کہو کہ نہیں میں ایک بڑا سائنٹسٹ بنوں گا اور اپنے گھر کے اندر میں لیبارٹری میں, امکان بہت کم ہے کہ تم کچھ کر پاؤ. صحیح ہے. اب تو کہو نہیں آئنسٹائن, کتنے آئنسٹائن پیدا ہو رہے ہیں بھائی دنیا میں, پاکستان کو چھوڑو پوری دنیا میں. وہ تو انسٹیٹیوشنس کی ہی پیداوار ہے نا. تو جو سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے پہلی بات انسٹیٹیوشنلی گورنڈ ہے, اور انسٹیٹیوشن کے اندر جب سائنٹیفک ریسرچ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ڈپینڈ کرتی ہے اپنی سسٹیننس کے لیے ان مارکیٹ فورسز کے اوپر جو اس کو عوام تک پہنچانے کے لیے ایک میڈیم اور چینل پرووائڈ کریں گے. تو کیا ہر چیز کو پہنچا دیں گے وہ عوام تک؟ ہر چیز کو تو نہیں پہنچائیں گے نا بھائی.
اسی چیز کو پہنچائیں گے نا وہ مارکیٹ فورسز، جس کے ذریعے کون سی ایسی ایجاد ہے پچھلے 100 سال میں، آپ مجھے بتا دیں. 100 سال تو چلو زیادہ ہے، 50 سال میں، پچھلے 50 سال میں جو اسٹیٹ نے حاصل کی ہو اور اسٹیٹ نے کہا ہوگا پوری انسانیت کو اس کی ضرورت ہے، ہم پہنچاتے ہیں. ہاں مثلاً کیا ہے؟ بہت ٹی وی پہ آتا ہے، اشتہار آتے ہیں، جو اسٹیٹ آپ کو پہنچاتی ہے ایک سائنٹیفک نالج جو حاصل ہوئی، اس میں یہ اسٹیٹ نے دیکھا کہ اس میں لوگوں کا، غریب لوگوں کا فائدہ ہے، اور اسٹیٹ وہ آپ تک پہنچا رہی ہے. کیا پولیو پولیو خطرے ویکسین پہنچا رہی ہے. اس طرح سے کتنی اور چیزیں پہنچائیں گے، کتنی چیزیں پہنچائیں گے اسٹیٹ نے تو آپ کو کچھ نہیں پہنچایا. اسٹیٹ تو آپ کو پانی تک نہیں پہنچاتی، آپ کا پانی زہریلا کر دیتی ہے، زہریلا کرنے والوں کو کچھ نہیں کہتی، اس سے ٹیکس لے لے کے کھاتی رہتی ہے. 50-50 لاکھ کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں وہ لوگ، آپ ان کو ووٹ دے کے الیکٹ کرتے ہو. زہریلا پانی آپ کا، وہی فیکٹری والا، وہی زہریلا پانی بنانے والا اس پانی کو صاف کر کے آپ کو ایکوافینا کی فارم میں دیتا، آپ کو پیتے ہو پیسے دے کے. پانی تک تو آپ کو مہیا نہیں ہو رہا. تو جو سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے کس کے پیسے سے ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، اور کیا ہواؤں میں ہو رہی ہے، ایسے ہی ہو رہی ہے. تو پہلی بات یاد رکھیں کہ فلسفے کے اندر جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں لوگ، آپ کو لیبارٹریز کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے. لیکن سائنس میں آپ یہ نہیں کر سکتے. سائنس میں تو اور جو اوور ویلمنگلی کیوں ڈومینیٹ کرتا ہے یہ اسٹرکچر، اس لیے کہ اس کا تعلق ہے نا مارکیٹ فورسز کے ساتھ. یہ مارکیٹ تھوڑی ریسرچ ہو رہی ہے، اینٹی مارکیٹ ریسرچ تو ہو نہیں سکتی. کر کے دے گا کوئی ریسرچ، پھر دیکھے اس کا کیا اثر کرتی ہے مارکیٹ، سروائیو نہیں کر سکتا وہ. 84% جو ریسرچ ایلوکیشن ہوتی ہیں وہ آرمامنٹ انڈسٹری کے تھرو آتی ہے پوری دنیا میں. 84%. تو آپ کون سی ریسرچ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ جو موبائل فون ہے یہ آرمامنٹ انڈسٹری کے تھرو آپ تک پہنچا ہے. انٹرنیٹ آرمامنٹ انڈسٹری کے تھرو پہنچا. جب اس سے زیادہ لیتھل انہوں نے انتظام کر لیتے ہیں تو وہ آپ کہتے چلو اب تم لوگ کھیلو، اس سے سرویلنس بھی ہو جائے گی تم لوگوں کی، اور جو ہے کمیونیکیشن بھی ہوگا. اور مارکیٹ فورسز کا اس میں کیا ہے کہ کیپٹل کی جو میکسیمائزیشن کے امکانات ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے. اگر نہیں ہوتا تو بہت ساری ایسی ہیں جو کہ وہ نہیں ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں ہوتی. تو پہلی بات یہ کہ جو کہتے ہیں نا کہ سائنس، تو بھائی سائنس کی نہ تھیوری تمہیں پتہ ہے، نہ سائنٹیفک ریسرچ تمہیں پتہ ہے. تمہیں پتہ چلتا ہے ٹیکنالوجی، وہ تو کتنے چینل سے چھن کے تمہارے پاس آتی ہے، پھر تم اسے استعمال کرتے ہو. تو پھر اس میں سائنس کا کیا مطلب ہے؟ ٹیکنالوجی تو بائی ڈیفینیٹ نیسیسریلی ٹیلیولوجیکل ہوتی ہے. چلو تم کسی سطح پہ جا کے کہہ دو کہ بھائی میں نہیں مانتا سائنس، سائنس سے تمہاری ملاقات کہاں ہوتی ہے بھائی؟ پتا تو چلے کہاں ہے سائنس تمہاری زندگی کے اندر. سائنس ہو رہی ہے ٹیکنالوجی ہے. اور ٹیکنالوجی کیا ہے؟ دی ایپلیکیشن آف سائنٹیفک لاز فار دی میکسیمائزیشن آف کیپٹل. تو یہ پاسبلٹی جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ سائنٹیفک ریسرچ نہ کریں. اب آج خالد بھائی کے 2 سوال ہیں آپ کے پاس کہ بھائی یہ ہاں یہ سمجھ میں آ گئی دونوں باتیں. اس میں پھر ایک سوال ہے کہ بھائی اگر اس میں کوئی پہلے ہمیں سائنس سے ہماری ملاقات نہیں ہوتی تو اس کے فائدے سے تو ہو جاتی ہے ملاقات، تو ہمیں سے کیا عام فائدے سے مطلب چڑ گرنے سے کیا مطلب ہے؟ اس کے نقصان سے بھی تو ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا نقصان اور اس کا فائدہ دونوں آپ ہی کی سطح پر ہوتے ہیں. تو اس کا نقصان سائنٹیفک کمیونٹی کو تو نہیں پہنچتا. آپ کو کہتے ہیں کیوں اگر جو ہے زہریلا پانی ہے مطلب وہ سائنس بھی تو پی رہا ہے، میں تھوڑی پی رہا. وہ تھوڑی پیتا ہے. وہ تو پریویلیج لوگ ہوتے ہیں، ہائیلی
प्रोटेक्टेड गेटोज के अंदर रहने वाले, वो कहाँ मुतासर होता है? तो एक बहुत छोटी सी माइनॉरिटी होती है, बहुत छोटी सी माइनॉरिटी। आप तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते उस तर्ज जिंदगी का जो वो इख्तियार करता है, तसव्वुर भी नहीं कर सकते आप, तसव्वुर भी नहीं कर सकते उस तर्ज जिंदगी का जो वो इख्तियार करता है। लेकिन उसकी जो कीमत अदा करता है एक आम आदमी, वो जाके देखें इतनी तरक्की हुई ना, साइंस में इतनी तरक्की कर ली है, तो लोगों को ऑपरेशन करने की कीमत कम होनी चाहिए थी ना, तो बढ़ रही है। आपकी हेल्थ कॉस्ट तो बढ़ रही है, कम हो रही है क्या? कभी ये सुना था आपने 20 साल पहले एक 20-20 लाख रुपए के ऑपरेशन, 28-28 लाख रुपए खर्च हो रहे, तरक्की भी नहीं हुई समाज में। 28-28 लाख रुपए कहाँ, कैसे हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? ये डॉक्टरों के इतने बड़े बड़े घर कैसे बन रहे हैं? क्यों हो रहा है ये लोगों की खिदमत करने के लिए हो रहा है ये सब कुछ। ये साबुन बेचने वाले जो है, साबुन बनाने वाले जो साबुन को मार्केट में बेचने के लिए वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, ऐसे ही हो रहा है ये सब कुछ, ऐसे ही तो नहीं हो रहा है कुछ, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का खेल होता है। ये कौन सा इंसानियत के लिए होता है सर्च ट्रूथ का? अच्छा, दूसरी बात जो सबसे ज्यादा कहा जाता है, साइंटिस्ट जो होते हैं सच्चाई की तलाश में होते हैं, तो पहले आप ये बताएं कि सच्चाई क्या होती है, व्हाट इज ट्रूथ? ये तो पता चले क्या कॉरेस्पॉन्डेंस है ट्रूथ, कोहेरेंस है ट्रूथ, प्रैग्मेटिज्म है ट्रूथ, क्या है ट्रूथ? और अगर वो सच्चाई जिसे आप सच्चाई मानते हो उस तक वो कहता है हम इस सच्चाई तक आपको नहीं ले जा सकते, तो फिर उसे सच्चाई ही मैं क्यों मान लूं? तो पहली बात तो ये कि जब कहते हैं कि साइंटिस्ट सच्चाई की तलाश में लग जाता है, तो भाई कोई तस्वुर सच्चाई होगा ना उसका, क्या है उसका तस्वुर सच्चाई, ये तो बताएं आप थ्योरेटिकल प्लेन पर। और वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता आपके तस्वुर सच्चाई को, तो फिर इसका मतलब है वो भी उसे पता है कि सच्चाई क्या नहीं होती, ये दोनों चीजें पता है ना उसको, यही पता है कि सच्चाई क्या है और यही पता है कि सच्चाई क्या नहीं है, अभी तो कॉन्फ्लिक्ट को रोक रहा है, अवॉइड कर रहा है। अगर फर्जिया उसे ये पता ही नहीं है सच्चाई क्या है, तो इसका मतलब है कि वो एक अनगाइडेड मिसाइल है, कहीं भी जाके लग सकता है। और अगर वो कहता है नहीं मुझे ये तो पता है कि सच्चाई क्या है, तो फिर ये सवाल ही गैर अहम है कि सच्चाई क्या नहीं होती, हर वो चीज सच्चाई नहीं होती जो सच्चाई पे हमान नहीं है। यही हुआ ना भाई समझ। तो मजहब की सच्चाइयां तो साइंटिफिकली डिमॉन्स्ट्रेट ही नहीं होती, तो फिर क्या है इसका मतलब, वो तो सच्चाइयां नहीं है, यही हुआ ना इसका मतलब, और क्या हुआ? अगर आप कहते हैं सच्चाई की तलाश में निकल गया ना, चलो भाई कर लो सच्चाई की तलाश में, लेकिन सच्चाई फिर क्या डेफिनेशन होगी सच्चाई की? उसी पैमाने से निकलेगी ना, उसी स्ट्रक्चर से निकलेगी जिस स्ट्रक्चर के अंदर तुम सच्चाई को तलाश कर रहे हो, वही स्ट्रक्चर बताएगा ना सच्चाई क्या होती है। या पहले सच्चाई का कोई और मयार तुम तय कर लोगे, उसके बाद उस स्ट्रक्चर को उस सच्चाई पे अप्लाई करोगे जहाँ पे वो अप्लाई नहीं हो सकती। इसका इन्होंने जवाब दिया है, मतलब पाकिस्तान के अल्लामा इकबाल के शागिर्द हैं डॉक्टर रफीउद्दीन साहब, जो बड़े फलसफी, उन्होंने जवाब ये दिया है कि हर साइंसदान ये क्या मतलब इत्तेफाक रखता है कि कायनात एक कुल वहदत है जिसमें एक्स्ट्रा कवानीन जारी है, ये अकीदा सही है और इसकी तहत की दलील इसका गलत साबित न होना है। साइंस की तमाम तरक्कियां इसी अकीदे के बायस हुई हैं, अगर ये अकीदा न होता तो साइंस और साइंस तहकीक मुमकिन न होती। उनको नहीं पता इसका मतलब है ना, उनको इसका मतलब उनको नहीं पता साइंस के बारे में, ये तो वो नहीं कर सकते। लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर जो है उसके बारे में ये है कि अगर एक लॉजिक से आप एक सच्चाई तक पहुंच गए तो फिर उसी लॉजिक से आप दूसरी सच्चाई तक भी पहुंचेंगे। लेकिन अब आप लोगों को पता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर फिर भी लॉजिक का तस्वुर आ गया, यानी कि कोई लॉजिक का कोई एक फ्रेमवर्क नहीं है, मल्टीपल फ्रेमवर्क हो सकते हैं जो अपने अपने फ्रेमवर्क में सच है लेकिन दूसरे फ्रेमवर्क में सच नहीं है। फजी लॉजिक
وہ ڈڈکٹیو انڈکٹیو کے چکر میں پڑا ہوا ابھی. یعنی کہ یہ پرابلم پیدا ہو گیا فلاسفی آف سائنس کے اندر کہ مختلف و نو قسم کے جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور ڈسکوریز ہیں ان کو آپس میں انٹیگریٹ کر کر ایک کلیکٹو ٹروتھ کیا اخذ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جاتا اور ماڈل اپلائی کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے نئے نئے ماڈل ڈیولپ ہو رہے ہیں. ان ماڈلنگ کا بیسک پرزمپشن کیا ہے کہ ڈفرینٹ ملٹیپل ڈائمینشن اینڈ انٹرپریٹیشن آف گیون ریالٹی موجود ہیں اور آپس میں بذات خود irreconcilable ہیں. تو آپ کو ایسی نئی لاجک جنریٹ کرنی پڑے گی, نئے تھیوریٹیکل فریم ورکس ڈیولپ کرنے پڑیں گے, نئے سائنٹیفک ماڈل فریم ورک حاصل کرنے پڑیں گے جو انکمپیٹیبل ڈائمینشنس کو ریکنسائل کر کر آپ کو دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل عام بات ہے یہ فلاسفی اسٹیٹکس کی. آپ عام سطح کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پرابلم جو ہے اس کے لیے نئی ماڈلنگس کی ڈیمانڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ سائنس کے لوگ سب کے سب, ہم یہ جب کہتے ہیں کہ سائنس کے کچھ میٹافزیکل اسمپشنز ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ سائنٹسٹ کی ایک ہی میٹافزیکل اسمپشن ہوتی ہے. یہ کس نے کہہ دیا؟ نان سائنٹسٹ کی ایک میٹافزیکل اسمپشن نہیں ہوتی. تو بالکل ہسٹوریکلی واضح ہے بالکل. کیونکہ سائنس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو ایوولوشن کو مانتے ہیں, بہت سارے نہیں مانتے, بہت سارے میوٹیشن کو مانتے ہیں, بہت ایوولوشن کے تھرو میوٹیشن ہو جاتی ہے, بہت سارے لوگ نہیں مانتے. مانتے کہ نہیں مانتے, اس میں ڈس ایگری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم کر کے دکھا دیں, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کہنا ہے کہ سب ایک انتہائی جاہلانہ اور احمقانہ قسم کا دعویٰ, بالکل اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اس کا مطلب اسے نہیں پتا سائنس کے بارے میں. دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ کسی سچائی کی تلاش میں ہے تو بھائی اگر ایک آدمی کہتا ہے بھائی میں سچائی مانتا ہوں ایک خدا کو, بتائیں کون سی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے اس کے لیے اور کیوں نہیں بنی اس کے لیے ٹیکنالوجی, اس مقصد کے حصول کے لیے کوئی ٹیکنالوجی کیوں نہیں بنی؟ ایک, بنانے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. دو, ضرورت نہیں ہے. خدا کے پاس پہنچنے کے لیے بہت آسان ہے, اور سانس نہیں لو. کیا مسئلہ ہے؟ بے شمار ہمیں ٹیکنالوجی, نیوکلیر بام سے لے کر ماؤزر ٹی ٹی تک سب بنا کے رکھا ہوا. 3 روپئے ملتی ہے گولی. اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے, پسٹل نہیں ہے, مہنگی آتی ہے, تو جو گاؤں میں ہوتا ہے نا مٹی کا چولہا, مٹی کے چولہے کے اندر گولی ڈال کے ایسے کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جائے, ہٹے گی گھس جائے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, خود ہی کر دیں گے. انڈیا میں اس طرح خودکشی کرتے ہیں, گولی لے کے تو ڈال دیں چولہے کے اندر اور ایسے اوپر بیٹھ جائے, وہ پھٹتی ہے اور گھس جاتی ہے. ختم. خدا کے تک پہنچنے کے لیے وہ گھوڑا گاڑی کی ضرورت تھوڑی, راکٹ کی ضرورت تھوڑی. تو کہتے ہیں نہیں یہ فضول بات ہے, یہ فضول بات ہے. اس سے کیا تعلق, اس سے پیسہ ویسا کیسے بنے گا؟ خدا بار بار آتا رہے گا پھر دھندا کیسے ہوگا؟ ایک آدمی کو اگر بار بار یہ خدا یاد آتا رہے تو وہ کیسے اپنے بالوں کے حسین نکھار کے لیے ہزاروں لاکھوں کا خرچ کرے گا؟ کیوں خرچ کرے گا؟ وہ کہے گا ایونچولی تو میں مری تو وہ چھوڑو, بال کیسے کیوں, کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ یا یہ کہ حسن کی رانائی کے لیے میں اپنے اوپٹن ہربل استعمال کر رہا ہوں, کیوں کرے گا؟ وہ کہے گا ایونچولی تو میری لاش کو کیڑے ہی کھائیں گے, تو میں کیا کروں؟ ارریلیونٹ ہو جائے گا نا. اس میں تمہیں ایسی ہزاروں ٹیکنالوجیز مل جائیں گی جو تمہیں موت کو بلائیں گی, ایک ٹیکنالوجی بھی تمہیں نہیں بتائے گی جو تمہیں موت کو یاد دلائے. اور جو موت جس میں نیسیسریلی پرزیوم ہے ان کی بھی ڈیفینس یہ ہے کہ زندگی کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے. یعنی کہ جس کو اپنی موت کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, ہزاروں قسم کے گن مین خرید لیتا ہے. بالکل کس کو موت سے بچانے کے لیے میں نے خریدا, تو بھی کسی کی تو موت واقع ہوگی نا اس کے نتیجے میں, اس کی کم از کم اس کی موت واقع ہو جائے گی جو آپ کی موت کا خواہاں ہے. تو لیکن یہ کہ آپ اس فریم ورک کو اختیار نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے.
تو اسی لیے آپ کو بار بار بتاتا رہا ہوں کہ یہ سائنٹیفک ریسرچ میں جو لوگ جاتے ہیں سچائی کی تلاش میں نہیں، سچائی کی ایک ایسی نئی تفسیر جس کے نتیجے میں مزید کیپٹل ایکیومولیشن کے امکانات بڑھ جائیں. اور دوسری تہذیبوں کے اندر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ دوسری تہذیبوں کے اندر ٹیلیولوجیکل اپروچ ہوتی تھی. اس کا بھی ایک ٹیلوس ہے جو کنٹمپرری سائنٹیفک میتھڈالوجی ہم کہتے ہیں، اس کا ٹیلوس ہے کیپٹل. وہ جو ٹیلوس تھا جو کہ ایجپشینس کے پاس ہوگا، ایجپشینس کا جو پرپس تھا سائنٹیفک جو بھی انڈرسٹینڈنگ اس کی تھی وہ کسی اسپیسیفک مقصد کے لیے تھا. وہ مقصد حاصل ہونے کے بعد اس نے کہا بس ٹھیک ہے، اب یہ مقصد حاصل ہو گیا تو بس ٹھیک ہے. جہانگیر نے جب تاج محل بنوا دیا اس کے بعد اسے یہ کرنا چاہیے تھا، چلو بھائی اب جو بڑا اچھا ہو گیا اب ایسا کرو کہ تم لوگ جا کے وہاں جاؤ چائنا میں جا کے بناؤ، اس طرح سے پیسے کماؤ اور پھر جو ہے ٹیکس لگاؤ اور یہ کرو. یہ کیوں نہیں کیا اس نے؟ اس کے دماغ میں بات ہی کیوں نہیں آئی؟ اس نے یہ کیوں نہیں کیا کہ اب حکومت جو ہے اس طرح کے بہترین تاج محل بنا کے آسان نظر سے بیچے گی تاکہ جو سرمایہ میں اضافہ ہو جائے؟ یہ اس کے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ اس کے دماغ میں بات آ ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ اس کے پاس ہیومن وزڈم نیسسریلی ایکومولیشن آف ویلتھ کے لیے استعمال نہیں ہوتی. ہیومن وزڈم استعمال ہوتی تھی کچھ خاص قسم کے عقائد کے حصول اور فروغ میں. اس میں دولت ہمیشہ سے اہم رہی، لیکن وہ دولت ہوتی تھی، وہ سرمایہ تھوڑی ہوتا تھا. دولت ایک الگ چیز ہوتی ہے، سرمایہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. دولت اپنے ارتکاز میں تھوڑی مشغول. دولت کو جب آپ استعمال کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، سرمایہ کو جب آپ استعمال کرتے ہیں پھر بڑھ جاتا ہے. سرمایہ کو آپ لگاتے ہیں سرمایہ میں اضافے کے لیے، دولت کو آپ لگاتے ہیں تو وہ خرچ ہو جاتی ہے. تو پہلی بات یہ کہ جو ایجپشینس کے پاس تھا انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو ایک مقصد کے ساتھ جوڑا ہوا تھا. وہ مقصد جب پورا ہو جاتا تھا تو اس ٹیکنالوجی کا پھر استعمال نہیں کرتے تھے، وہیں پر استعمال کرتے تھے اس ٹیکنالوجی کا جہاں پہ ضرورت ہوتی. اتنے بہترین وہ گھر بنا سکتے تھے، ان کو پاس تھی نا ٹیکنیک، بناتے نا پورے شہر بناتے، اسکائی اسکیپر کھڑے کر دیتے. کیوں نہیں کیے انہوں نے؟ فلیٹوں میں رہنا شروع کر دیتے. یہ دماغ میں ان کے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ جو طرز زندگی انہوں نے اختیار کیا ہوتا وہ کنسسٹنٹ ہی نہیں تھا. اس لیے وہ جاننے کے باوجود انہوں نے وہ نہیں بنایا وہ سب کچھ جو وہ بنا سکتے تھے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ کنٹمپرری جو سائنٹیفک گروتھ ہے اس کا جو مقصد ہے یا اس کی جو میٹافزکس ہے، جو نان ماڈرنسٹ سائنسز تھیں ان سے ڈفرینٹ ہے اس سینس میں کہ وہ مقصد اتنا شیطانی نہیں تھے جتنا کہ یہ ہے. اس وجہ سے اس کا اسپین بہت زیادہ ہے. جی ہاں، اس میں کوئی اور سوال اگر ہو تو پھر آگے چلے گا. ہاں، اس میں ایک اور بات آپ نے کوشچن یہ کیا تھا کہ یہ جو یورپ کے اندر سائنس اور ریلیجن میں جو کانفلکٹ ہوا وہ کیوں ہوا یورپ میں، اور سوال یہ تھا کہ چائنیز اور ادھر کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں، ریلیجن کئی طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک طرح کے ریلیجن ہوتے ہیں وہ ان کو ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیجن. کرسچینٹی ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیجن ہے. چائنیز کے پاس کوئی انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیجن موجود نہیں تھا، نہ رومنس کے پاس، نہ پرشینس کے پاس، نہ بیبیلونینس کے پاس. انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیجن کرسچینٹی ہے، جودائزم ہے اور اسلام ہے. ہندوازم بھی انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیجن نہیں تھا جس میں عقائد کا ایک ایسا تانا بانا بنا جائے جس میں صحیح عقائد اور غلط عقائد کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ممیز کیا جا سکے. انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہو سکے تھے، یعنی کہ رومنس صرف آگے کرسچینٹی کے مقابلے میں آ گئے. کرسچینٹی اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود حاوی ہو گئی رومنس کے. کیوں؟
اس لیے کہ اس کے پاس ایک انسٹیٹیوشنلائز فریم ورک ریلیجن کا، عقائد کا ایک آرگنائزڈ میکینزم تھا، جبکہ پیگنس کے پاس نہیں تھا. تو جو انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیجنز ہوتے ہیں ان کا ٹکراؤ ڈیفینیٹلی سائنس کے ساتھ ہوتا ہے. کیوں؟ کہ سائنس اپنے عقائد اور ایمانیات کے ساتھ آتی ہے اور اس کے اپنے عقائد اور ایمانیات ہوتے ہیں. سائنس اپنے عقائد اور ایمانیات کو انسٹیٹیوشنلائز کرتی ہے اور اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو کہ کانٹرڈکٹ کرتے ہیں اس انسٹیٹیوشنلائزیشن. کرسچینٹی اور سائنس کے درمیان جو معرکہ یورپ میں ہوا اس کی دلیل یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ تھے وہ جن انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرز کے اندر موجود تھے وہ ریلیجن کے اندر گدھا ہوا تھا. لیکن جب ایسے اسٹرکچر سائنس کے تھرو ایمرج ہونے شروع ہوئے، چاہے پولیٹیکل سائنس کی بنیاد پر ہو یا سوشل سائنسز کی بنیاد پر ہو یا فزیکل سائنسز کی، تو وہ ٹکراؤ پیدا کرتے تھے ان اسٹرکچرز کے ساتھ یا ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو کہ کرسچینٹی سے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے ایک کمپریہنسو امپلیکیشنز تھیں اس ٹکراؤ کی جو صرف انڈیویجولس کی سطح میں. اور اس میں پرابلم یہ ہوا کہ لوگوں نے شروع میں یہی کہا کہ بھائی یہ سائنٹیفک جو ماڈلنگ ہے وہ کنسسٹنٹ ہے کرسچینٹی کے ساتھ، جو اپولوجیٹک پوزیشن لی انہوں نے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے وہ پورے ادارے کو بے دخل کر دیا اور اس کی جگہ خود جا گیا. جب یہ جج کی بات میں کیوں مان لوں؟ جج کے پاس سچائی تک پہنچنے کا ریلیٹیولی بہت ریگرس میتھڈ ہے، کیونکہ فلسفے نے اور فلاسفی آف لا نے اور پولیٹیکل سائنس نے عطا کر دی ایک علم کی صورت. ریلیجن نہیں کر سکا اس کا مقابلہ. بیٹھ کھڑی چائنا وغیرہ کے اندر تو انسٹیٹیوشنلائز ریلیجن ہے ہی نہیں، نان میٹا فزکس، میٹا فزکس ہے ہی نہیں ان کے پاس ایسی جیسی کہ کرسچینٹی کی میٹا فزکس. تو وہ میٹا فزکس جو ہے وہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتی ہے، جس طرح سے یورپ کے اندر. اور اسلام بھی ایک انسٹیٹیوشنلائز ریلیجن ہے جس کا ٹکراؤ ڈیفینیٹلی اس ادارتی سربندی سے ہوگا جو کہ چاہے مذہبی ادارتی سربندی ہو یا لادینی ادارتی سربندی ہو یا سائنٹیفک ادارتی سربندی، اس کا ٹکراؤ تو ڈیفینیٹلی ہوگا. تو یعنی مطلب یہ کہ چین وغیرہ میں اور ہند میں جو مطلب روایت کرو تصور خیال میں تھا، مطلب اگر یہ مطلب ایسا فزیکل سسٹم نہیں تھا. نہیں میٹا فزیکل سسٹم تھا، انسٹیٹیوشنلائز ریلیجن نہیں تھا. دیکھیں ماں باپ طبیعت سے تو کوئی انسان آزاد نہیں ہو سکتا، تو چائنیز بھی نہیں ہو سکتے، لیکن وہ ماں باپ طبیعت کیا بنیاد فراہم کرتی ہے خاص قسم کی ادارتی سربندی کی، یا وہ انفرادی حیثیت میں آپ کے اندر وجود رکھتا ہے اور اس کے اظہار کا کوئی دوسرا ادارہ یا کوئی دوسرا اظہار ممکن ہو. تو 1001 طریقے سے اگر آپ ان عقائد اور ان ایمانیات کا اظہار کر سکتے ہیں تو پھر آپ کوئی ادارہ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں کہ نہیں ان کے پاس مندر تھے اور مندروں میں ادارہ تھا اور کاسٹ سسٹم تھا جو کہ کسی نہ کسی سطح پر ایک مذہبی بنیاد رکھتا ہے، اور وہ بنیادی اس کے اندر جو پاسبلٹیز تھیں وہ اتنی زیادہ تھیں ڈائیورسٹی کی ود ان ہندوازم یا ود ان چائنیزائزیشن یا ود ان بدھزم کہ اس میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. کرسچینٹی وہ مائتھالوجیز کی بنیاد پہ کھڑا ہے. مائتھالوجی تو ہزاروں طرح کی مائتھالوجی. تو تم اگر کالی کے بھکت ہو اور میں جو ہوں ہنومان کا بھکت ہوں تو بہت فرق ہو جائے گا نا میرے میں. آپ ابھی انڈیا میں اگر چلے جائیں تو رام جو ہے اس کی پرستش ہوگی یو پی میں اور
ادھر آندھرا پردیش میں ہے اس کو پوجا جاتا ہے. اور آپ تامل ناڈو چلے جائیں تو اسی رام کو جلایا جاتا ہے. کہیں نہیں نا اس کو پتلے جلائے جاتے ہیں رام کے. کیوں؟ کیونکہ رامائن جو تھا وہ تامل ناڈو تھا نیشنل. تو نیشنلسٹ سینٹیمنٹ کی وجہ سے رامائن کو وہ ویلن ماننے سے تیار نہیں. انڈیا کے اندر ابھی میں بتا رہا ہوں، ابھی آج کی بات کر رہا ہوں، ایسی بات کر رہا ہوں جو بالکل ابھی انڈیا کے اندر ایسا پریکٹس ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو رامائن کو ہیرو مانتے ہیں. تو وہاں پر آپ انسٹیٹیوشنلائز جب کرے گی سائنس تو وہ تو ہاتھوں ہاتھ ایکسپٹ کی جائے گی. تو انسٹیٹیوشنز ویسے نہیں ڈیولپ ہوئی جیسے کہ پاپائسی ایک پورا ادارہ ہے، بشپ ہے اور پریسٹ ہے اور مونکس ہیں اور پھر آرچ بشپس ہیں، پھر کارڈنلز ہیں، پھر پوپ ہے. ایسا ادارہ تو نہیں تھا یورپ کے اندر کوئی اور جیسا انہوں نے دکھایا، جیسا کر کے دکھایا یعنی کہ اور 1-2 نہیں 1500 سال پریکٹس کیا اس ادارے میں. مسلمانوں کا جو ادارتی صف بندی تھی جو بظاہر ان کی ویکنیس لگتی تھی وہ ان کی اسٹرینتھ ثابت ہو رہی ہے 21 صدی کے اندر. یعنی کہ مسلمانوں کے اندر خاص طور پہ پاکستانی جوان آدمی فوراً یہ کہتا ہے کہ یہ سب لوگ الگ الگ باتیں کیوں کرتے ہیں. تو بھائی الگ الگ باتیں کرتے ہیں تو ان الگ الگ باتوں میں ڈفرینس کتنا ہے اور سملیرٹی کتنی ہے پہلے چیزیں دیکھو. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر اگر ایک آدمی گمراہ ہو جاتا ہے تو ریلیجن افیکٹ نہیں ہوتا آپ کا. وہ کہتے ہیں اچھا یہ بدنام ہے تو بھگا اس کو ڈسکریڈٹ. تمہارا کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے، وہ کہ میں ہی ہوں وہ پروفٹ. چلو پروفٹ تو بہت بڑی بات ہے، پروفٹ کی کوئی بڑی اسٹیبلشڈ حدیث کو ریجیکٹ کر دے جو 1500 سال میں اسٹیبلش ہے. 2 منٹ میں لوگ اس کو آسمان سے زمین میں پٹا دیں گے، 2 منٹ میں. کیونکہ وہ انسٹیٹیوشنلائزیشن کی نوعیت ڈفرینٹ ہے، بیوروکریسی کی فارم میں نہیں ہے، وہ نان بیوروکریٹک ہے. نان بیوروکریٹک ہونا لوگ سمجھتے ہیں ویکنیس ہے، حالانکہ وہ اس کی اسٹرینتھ ہے، یہ انتہا پاورفل ہے. یعنی کہ اگر کوئی ملیشیا کے اندر کوئی بڑا آدمی پیدا ہو جاتا ہے تو وہ لوگ اس کی بات سننے شروع کر دیں گے. اس وقت تک سنیں گے جب تک وہ اسٹیبلش کسی ورڈ کے خلاف نہ کھڑا ہو. اگر کرے گا فوراً پٹا دیں گے اس کو. لیکن کرسچینٹی میں پرابلم تھا، پوپ ہوتا تھا نا، پوپ کے اوپر ہولی گھوسٹ سوار ہوتا تھا. اب ہولی گھوسٹ اس کے اوپر سوار ہے اور اس نے زنا کر دیا، بچے پیدا ہو رہے ہیں. اب کیا دلیل ہے؟ آپ نے تو ایک میٹا فزیکل فریم ورک بنا کے رکھا ہوا، اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا ہوا ہے، اس کی بنیاد پر آپ لوگوں کو مار پیٹ رہے ہیں. وہ اگر کر دے گا گناہ تو پھر کیا کریں آپ؟ اب کیا ہوگا؟ کیا کریں اس کا؟ کیا کریں؟ یہ کریں کہ پھر آپ اس میں ری انٹرپریٹ کریں تو کہیں تو آپ پھر اللہ کی یہی مرضی. تو یہ آدمی جو ہوں گے بڑے نیک اور بہترین قسم کے لوگ ہوں گے، یہ ڈائریکٹ جو ہے بشپ اور آرچ بشپ جائیں. تو بیسٹرڈ جب بشپ بننے لگے تو وہ لوگ ریئیکٹ کر گئے. تو ریفرمیشن ہوئی کرسچینٹی کے اندر. یعنی کہ جب ایک انسٹیٹیوشنلائز اسٹرکچر جو ہے وہ مقابلے پہ اترتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ ٹکراؤ ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک دوسرا ادارہ قائم ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ نے اس کو مقابلہ کیا پاپائسی کا تو اس کے نتیجے میں پیوریٹینیکل کرسچینٹی نکل کے آ گئی، اس کے نتیجے میں پروٹیسٹنٹزم نکل کے آ گیا. وہ کیا انسٹیٹیوشن سے مابرہ تھے؟ پیوریٹینیکل کرسچینٹی کے جو انسٹیٹیوشن تھے، اگر جو آپ کو کہتے ہیں نا مولوی صاحب کے ٹخنوں سے اونچی شلوار کر لیں، یہ کر لیں، کندھے سے کندھا ملا لیں، موبائل بند کر لیں، اسی طرح سے پیوریٹینیکل کرسچینٹی کی بھی جزیات تھیں. جو جزیات کی نفی کرتا تھا اس کی ٹانگیں کٹوا دیتا تھا کرامبل، اور کسی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کے خلاف کچھ کہہ سکے. وہ کہتا تھا کرسچین یہ ورڈ آف گاڈ کے تم نے انحراف کیسے کر دیا، پھر تو تمہاری خیر نہیں. تو لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کون سی چیز خدا کی مرضی کے مطابق اور کون سی خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے.
کیوں؟ اگر خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا اس چیز کے جو کہ کرامویل سمجھتا ہے تو پھر تو گئے تم کام سے، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. تو انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر تھے ان کے پاس. تو جب اس سطح پہ آپ جاتے ہیں تو پھر اس کے مقابلے پہ جب کوئی انسٹیٹیوشن کھڑا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. اس میں مطلب جیسے گفتگو سے جو چیز سامنے آئی وہ تو یہ ہے کہ مطلب سائنس جو ہے مطلب وہ روایتی مذاہب کے لیے چیلنج نہیں بنتی، لیکن جہاں پر جو ہے میٹافزیکل گراؤنڈ پہ جو مذاہب کھڑے ہوں ادارتی سب بندی کے ساتھ ان کے لیے وہ چیلنج بنتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس اور مذہب کا تصادم جو ہے لازمی ہے، یعنی کوئی ایسی صورت نہیں ہے تاریخی طور پر کہ سائنس جو ہے مذہب کی میٹافزکس کے اندر سے نکلے، وہ ہمیشہ ایک پیرلل مذہب کے طور پر کھڑی رہتی. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سائنس کو چیلنج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ریلیجن تو پری سائنس ہے نا، اور ٹریڈیشن بھی پری سائنس ہے. تو سائنس کو چیلنج نہیں، سبسٹینٹیو چیلنج فیس نہیں کرتی سائنس ایک ایسی سوسائٹی میں جس میں انسٹیٹیوشنلائز ریلیجن موجود نہ ہو. وہاں پہ وہ فلرش کرتی ہے. جیسے چائنا میں اس نے فلرش کیا نا آپ کے سامنے ہے ہی نہیں. کتا بھی کھا لے گا، بلی بھی کھا لے گا، حلال نہیں ہے، حرام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. کرسچینٹی میں تھی نا یہ پابندیاں بہت ساری شروع میں ایک زمانے میں. اور کرسچن عورت جو تھی اس کو یہ پابندی تھی کہ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کپڑے نہیں بدلے گی، حرام تھا کرسچینٹی. میں بتا رہا ہوں آپ کو 18 سینچری کی برٹش سوسائٹی کے بارے میں کہ یہ انتہائی ناقابل برداشت ہوتا تھا کہ یعنی کہ لارڈز جو ہوتے تھے ان کی بیویوں پہ جو اعتراض کیے جاتے تھے یا فقرے جو کسے جاتے تھے کہ یہ ان کی بیویاں تو اپنے کمروں کے اندر اتنے بڑے بڑے آئینے انہوں نے رکھے ہوئے جو کپڑے تو یعنی کہ بے پردگی کا تصور ہے نا. بے پردگی، پردے کا تصور تھا. سیگریگیشن تھی سوسائٹی کے اندر. اس کی بنیاد کیا تھی؟ ریلیجن تھا نا، ریلیجس بنیادیں تھی. پریسٹ جو تھا وہ انٹر مینگلنگ کو ریزسٹ کرتا تھا. تو چائنا میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. کلیکٹو اسٹریم بات سب کچھ ہے، کچھ نہیں، نو پرابلم. لیکن ان کی ٹریڈیشنز ہیں، ان کی روایات ہیں. جیسے جاپنیز کی کچھ روایات ہیں کہ وہ جاپنیز چپل پہنے گا، جاپنیز جو ہے گھر میں آنے کے بعد چپل لے کے نہیں گھومے گا، جاپنیز کی بیوی اپنے شوہر کو خدا سمجھے گی، وہ اس کے ساتھ جو سلوک بھی کرے وہ اسے اپنے سے افضل سمجھے گی. یہ ان کی میٹافزیکل اسمپشن کتنے دن تک رہے گی. یہ سب سے زیادہ خودکشی ہوتی ہے چائنا کے جاپان کے اندر. کیوں؟ کیونکہ روایات کے اندر بہت سخت ہے اور سائنٹیفکلی بہت ڈیولپ ہو گئے. تو انکمپیٹیبل لائف اسٹائل کی وجہ سے خودکشی کر لیتے، کنسسٹنٹ ہی نہیں کر پاتے، کمپیٹیبل نہیں کر پاتے. تو جو میٹافزیکل اسمپشنز جو ہوتی ہیں وہ تو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی. سوال یہ ہے کہ سائنس کو ٹف ٹائم میں یہ کہتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنلائز ریلیجن دیتے ہیں، سائنس کے پھلنے پھولنے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. کیوں ہم انہیں پہلے رکھیں گا سائنس؟ اس لیے کہ وہ پری سائنس ہے. کون سی مطلب اگر ٹکراؤ کی بات آپ کرتے ہیں، جو انسٹیٹیوشن سے ٹکراؤ کی بات آتی ہے، میڈیا سے اگر کرتے دیکھیں، ایسٹرالوجی کے اگر دیکھیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں وہاں سے بھی ڈیولپ ہوئی، اسی انسٹیٹیوشن سے بھی ڈیولپ ہوئی. دیکھو کسی چیز کا اوریجن اگر کسی سے تم ٹریس کر لو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی بعد کی چیزیں ڈیفینیٹلی اسی کی پیداوار ہے. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. فلاسفی سائنس میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اگر فرض کیا کہ میں تمہیں بتا دوں دیکھیں جی اس چیز کا اوریجن تو یہاں سے ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سب کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. وہ کیا ادارے بنا کے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوا، انسٹیٹیوشنلائز کیا ہوا، زندگی کا مقصد اس کو یہ بنایا ہوا تھا. اور دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے یہ کر لیا تو اس کا ہمیں کیا پتہ کیا کس میٹافزکس کی بنیاد پر وہ یہ کام کر رہا ہے. مسلمان کا کوئی کام کرنے سے وہ اسلامی کام کہاں سے ہو جاتا ہے؟
اگر مسلمان شراب بنا لے تو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اسلامی شراب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کیمسٹری کے پھلنے پھولنے اور پنپنے کے امکانات کس میٹا فزکس میں زیادہ ہے؟ سوال یہ ہے اس میٹا فزکس میں زیادہ ہوں گے جو کہ ہیومن بینگ آر جسٹ سائیکو کیمیکل آرگینزم، اور اس کے اندر پنپنے اور پھلنے پھولنے کے امکانات زیادہ ہوں گے جو یہ سمجھے کہ ہیومن بینگ جو ہے وہ ایک سائیکو کیمیکل آرگینزم ہے. لیکن اگر تم انسان کو ایک اسپرٹ اور باڈی کا کمبینیشن سمجھتے ہو تو تم لمٹ کر دو گے نا اس سائنٹیفک گروتھ کو، اس کیمسٹری کی گروتھ کو لمٹ کرو گے. تو تم تو ٹھیک آدمی نہیں ہو. وہ بھی تم نے اس کو شروع کر دیا لیکن وہاں پہ وہ زیادہ پھلے گی پلتے گی پلتے گی جہاں پر وہ زیادہ کنسسٹنٹ ہو اس میٹافزکس سے جس سے وہ نکلتے ہیں. کسی انسان کی کیا میٹافزکس ہے اور کسی مذہب کی کیا میٹافزکس ہے، دو بالکل الگ باتیں ہیں. بات سمجھ رہے؟ جب ہم کہتے ہیں ریلیجن کی میٹافزکس تو وہاب سوری کی میٹافزکس کی بات تھوڑی تم کر رہے ہو. جب تم کہتے ہو ریلیجن کی میٹافزکس تو آپ کہتے ہیں وہ مابعد الطبیعت جو اس ریلیجن کے ایپسٹمالوجی اور اس ریلیجن کے ٹیکسٹ سے نکل رہی ہے. وہاب سوری بدماش کیا سوچتا ہے یہ ارریلیونٹ بات سمجھا رہی ہے. تو اگر اسپین میں مسلمان بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا تو تعلق کٹ گیا تھا اپنی میٹافزکس کے ساتھ. اس کی دلیل یہ ہے کہ وہاں تو لوگ مسلمان ہوئے نہیں. ابھی تم اگر بڑے عالم تھے تو تم لوگ کیوں نہیں مسلمان ہو رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے تم اس میٹافزکس سے تم قائل ہی نہیں تھے جو تم زندگی گزارتے، بس تم مسلمان ہی. تم عیسائی عورتوں سے شادیاں کر رہے تھے، تم اتنی بھی تمہاری اخلاقی حیثیت نہیں تھی کہ تمہاری بیوی تمہارے عمل کو دیکھ کے مسلمان ہو جائے. نہیں تھے نا، تمہاری وہ میٹافزکس بدل گئی تھی. بس تم نام رکھ رہے تھے، وہ پال جان کی جگہ تم عمر عبداللہ نام رکھ رہے تھے. اس سے کیا، اس سے یہ کہاں سے نکل گیا کہ تمہاری میٹافزکس. اور دوسری بات یہ جو سائنٹیفک گروتھ وہاں پر ہوئی اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میٹافزیکل ٹرانسفارمیشن کا کوئی رول ہو. ہمیں تو زیادہ اس کے بارے میں علم نہیں ہے. یہ تو محض ایک یعنی کہ ایک پٹے ہوئے ذہن کی پیداوار ہے کہ بھائی راگ الاپتے رہو کہ وہ یورپ میں ہم چلے گئے تھے، ہمیں جوتے مار کے انہوں نے نکال دیا اور ہمارے علم پر قبضہ کر رہے. تمہارا علم کہاں سے آ گیا؟ وہ تم نے کہاں سے جاتے ہیں. یورپین جو رومن لٹریچر تھا اس سے بہت کچھ بورو کیا، اس کو انہوں نے محفوظ کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو پہنچا دی لیگیسی. اگر ہم یہ بالفرض محال یہ مان بھی لیں کہ ابن سینا اور ان لوگوں نے یہ کام کیا تو انہوں نے بھائی اسلام کے لیے کیا کیا یہ تو بتاؤ، یہ تو پتہ چلے. آپ نے انہوں نے یہ بنا دیا، اس سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچا. مسلمانوں کا فائدے کا مطلب کیا لیتے ہو پھر تم؟ مسلمانوں کا فائدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مر جائے تو خدا اسے معاف کر دے. یہ ہوتا ہے مسلمانوں کے فائدے کا مطلب. وہ پروفٹ نے یہی تو کیا، اور کیا کیا پروفٹ نے. اب آپ کہیں نہیں، فائدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بہت اچھا سا بہترین سا گھر بنا لیں، اس کے پاس گاڑی ہو، سب کے پاس گاڑی ہو، اور وہ سب اپنے پورا دن آفس میں کام کریں، اس کے بعد اپنے سیٹرڈے نائٹ سینما دیکھ کر اپنے بچوں کے ساتھ پکنک منا کے گھر آ کے سوئیں، پھر صبح اٹھیں پھر چلے جائیں کام پہ. اور یہی کرتے کرتے ان کا انتقال ہو جائے. اور جب ان کا انتقال ہو تو ان کو بہترین علاج معالجے کی سہولت فراہم ہو، اس کے بعد سکون سے وہ مر جائیں. پھر ان کو جو خبر سامنے لائے بہترین ہر جگہ ہر خبر جو ہے ارینج ہوئی بھی، اور کوئی کودنے پھاندنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو دبا کے پھر وہ چلے گا اور پھر وہ زندگی میں لگے. یہ ہوتا ہے اسلام کا مطلب. یہ تو نہیں ہوتا ہے نا. یہ ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، ہو جائے، لیکن اصل میں کامیابی کا مطلب یہ ہے پتہ چلے کہ بولی سینا کے ان کاموں کے نتیجے میں کیا ترقی ہوئی. ترقی اسلام سے مراد یہی سمجھی جائے گی کہ اس کے نتیجے میں لوگ مسلمان ہوئے، دیندار ہوئے. کیا یورپ مسلمان ہوا؟ یورپ مسلمان نہیں ہوا تو وہ کچھ کام کیا، انہوں نے صحیح کام نہیں کیا ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے تسخیر کائنات کے امکانات پیدا کر دیے انہوں نے. سائنٹیفک میٹافزکس سے ہم آہنگ تھا، وہ ریلیجیس میٹافزکس سے کہاں سے ہم آہنگ ہو گیا. یا آپ جیسے علامہ اقبال سمجھتے ہیں کہ ریلیجن اس لیے آیا کہ سب کے اوپر ڈنڈے برتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ ہوگا، وہ
علامہ اقبال کا خیال ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر ڈنڈے برس رہے تھے نا بھائی، غلام تھے، ڈنڈے برس رہے تھے مسلمانوں پہ، اس لیے ان کے اندر یہ ہے تو چلو ان کو معاف کر دو. غلامی کا دور دیکھ رہے تھے وہ، تو کہتے تھے کہ شاہین بنو اور ڈومینیشن کرو اور اسٹیبلش کرو اور تمہارے ریلیجن میں پوٹینشیل ہے. تو اس کال کو آپ اس طرح سے لے لیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اصل میں تو ریلیجن کا یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ ریلیجن کی میٹا فزکس کے قریب ہے یا دور ہے. لیکن اس میں ہمیں جو مطلب گفتگو جو ہو رہی ہے اس سے مطلب آپ کی گفتگو سے جو آپ کو بھر رہا ہے وہ یہ کہ مطلب کسی بھی اسلامی تہذیب میں یا جو ہے مطلب اسلامی سوسائٹی میں جو ہے مطلب سائنس میں سے کوئی کنسپشن ہو ہی نہیں سکتا مطلب. اور جو ہے مطلب یہ کہ مذہب جو ہے وہ ہمیشہ آپ نے آگے روایت اور جو ہے مذہب کو جو ہے سائنس سے پہلے ہے مطلب. تو ٹھیک ہے مطلب لیکن روایت اور مذہب کے ہوتے ہوئے سائنس جب آتی ہے تو وہ جو ہے مذہب اور سائنس کو چیلنج کر دیتی ہے. مذہب اور سائنس اسے کیوں نہیں چیلنج، مذہب اور روایت اسے کیوں نہیں چیلنج کر دیتے. اور یہ کیا مطلب فزکس سے جو ہے مطلب سائنس نہیں نکلتی، مطلب سائنس ہمیشہ سیپریٹ ہوتی ہے. نہیں، سائنس اپنی میٹا فزکس لے کے آتی ہے. دیکھیں ایک روایت کے اندر ایک میٹا فزکس نہیں ہوتی، کئی میٹا فزکس پریویل کرتی ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک تہذیب کے اندر رہنے والے سب کے سب ایک ہی میٹا فزکس کے قائل ہیں، ایسا نہیں ہوتا. کئی میٹا فزکس پریویل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے ڈومیننٹ میٹا فزکس. سائنس جس میٹا فزکس لے کے آتی ہے اس کی ڈومینیشن کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. خاص طور پہ 18ویں صدی کے اندر جو سائنس ڈیولپ ہوئی، 18 سینچری کی جو سائنسز تھیں، اس کی میٹا فزکس جس قسم کے انسان کو متصور کرتی تھی یا پرزیوم کرتی تھی اور جس قسم کی کائنات، اس سے جو مذہب ہم آہنگ نہیں تھے وہ ختم ہو گئے، اس کو تباہ کر دیا اور وہ ڈومینیٹ کر گئی. تو میں تو مستقل یہ بتاتا رہا ہوں کہ سائنٹیفک اسمپشنز میٹا فزیکل اسمپشنز ہوتی ہیں اور میٹا فزکس کا مقابلہ ہمیشہ میٹا فزکس کی سطح پہ رہتا ہے. سائنس کی میٹا فزکس اوور ویلمنگلی کیوں ایکسپٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ کانسیکوینشل سطح پر لے آتی ہے انسانوں کو، نتائج کی سطح کے اوپر. لہذا لوگ اس نتائجیت اور کانسیکوینشلزم کی وجہ سے اس کو قبول کرتے ہیں، ناٹ ان تھیوری بٹ ان پریکٹس اسے اختیار کرتے ہیں. اور جب ان پریکٹس اسے اختیار کرنے لگتے ہیں تو وہ میٹا فزکس جسے وہ ان تھیوری پرزیوم کرتے ہیں ارریلیونٹ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سے بے دخل ہو جاتی ہے نا وہ میٹا فزکس. جب اسے تم پریکٹس ہی نہیں کرتے، جس میٹا فزکس کو تم پریکٹس کرتے ہو اس کو تم تھیوریٹیکلی یا تو جانتے ہو نہ تمہیں پتا ہے، اور جس میٹا فزکس کو تم پریکٹس کرنا چاہیے اسے تم پریکٹس کر ہی نہیں سکتے اس سائنٹیفک پیراڈائم کے اندر. تو ڈیفینیٹلی کون سی میٹا فزکس پریویل کرے گی؟ وہ میٹا فزکس پریویل کرے گی جو انسان کو ایک سائیکو کیمیکل آرگینزم مانتی ہے. یعنی کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر مذہبی ہے، مسلمان ہے، لیکن جو طریقہ علاج وہ اپلائی کر رہا ہے آپ کے جسم کے اوپر وہ تو ڈوئلزم کو مانتا ہی نہیں، وہ مانتا ہی نہیں. تو ڈاکٹر کی ایمانیات اور عقائد الگ ہے اور جو کام کر رہا ہے الگ ہے. تو کیا آپ کا خیال میں اس کے نتیجے میں ایمان بڑھے گا کہ مستقبل میں اس کا تعلق روحانیت سے جڑے یا اور زیادہ وہ مادیت کی طرف جائے گا؟ بیکاز آف دی ایپلیکیشن اینڈ دی یوز آف سائنٹیفک میتھڈالوجیز پریویلنگ ان اے گیون سوسائٹی. نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کنٹمپرری سائنس ہے وہ یورو سینٹرک ہے. یہ کوئی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، تو تم جا کے دیکھو یورو سینٹرک کلچر کے اندر جو میٹافزیکل اسمپشن تھی اس کا اظہار ہے وہ، اور جن تہذیبوں نے اسے اختیار کیا وہ یورپینائز ہوئی. چائنیز کو دیکھ لو تم، جاپنیز کو دیکھ لو، نان یورپین ہے نا یہ سب. انہوں نے جو لائف اسٹائل اختیار کیا نان یورپین ہے، یورپین ہے، نان یورپین لائف اسٹائل اختیار کیا. تو پہلی بات تو یہ کہ جو سائنٹیفک میتھڈالوجیز ہیں اس کے بارے میں جو دلیل ہے وہ صرف میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام کی بھی کوئی سائنٹیفک ہو سکتی ہے میتھڈالوجی ہو،
لیکن فی الحال یہ سمجھنا کہ اس سائنس کو ویلیو نیوٹرل مان کے اس کو پریکٹس کرو، ٹھیک بات نہیں۔ نہیں ہم اس کی نہیں کر رہے گفتگو، ہم تو ایک اصولی پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں، ہم اس ماڈرن سائنس کی کار نہیں کر رہے ہیں۔ مطلب جو ہماری گفتگو کا سوال ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ روایت ہو یا مذہب ہو، یعنی مطلب یعنی اسلامی اصل مذاہب جو عیسائیت یہودیت جن کے ادارتی پسندی ہے وہ ہوں، یا روایت کے اندر تہذیب ہو، مطلب ظاہر ہوتی کوئی نہ کوئی سائنس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ مطلب آپ کی گفتگو سے جو آپ کو بتایا کبھی آپ نے یہ کہا کہ سائنس اس کو لے کر آتی ہے، اس کے غلبے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سوال یہ کہ سائنس یورپی جو ہے اس کو لے کر آئی، اس کے غلبے کے امکانات بڑھ گئے، تو یہ سائنس کیا مطلب اسلام کے یا کسی اور مطلب عیسائیت کو یا اس کے جو ہے اس کو نہیں لا سکتی، اور ان کے غلبے کے امکانات کو ممکن نہیں بنا سکتی، یا دونوں میں کوئی کنفلکٹ ہے؟ دیکھیں ایجپشنس کے پاس جو سائنٹیفک میتھڈالوجیز تھیں، اس کے نتیجے میں ایجپشن سویلائزیشن اپنے آپ کو یونیورسلائز نہیں کر پائی نا، ختم ہو گئی۔ مسلمان جا کے کیپچر کیا اور کنورٹ ہو گئے، حالانکہ رومنز کو مار مار کے بھرکش نکال دے۔ رومن کو انویٹ کرتے تھے، اتنے پاورفل تھے یہ پرشین کہ رومن کو انویٹ کیا، اسپارٹا تک جا جا کے مارا ہے ان کو، اسپارٹا تک، یعنی کہ جو جن کا سب سے پاورفل جو گڑھ تھا رومنز کا وہاں تک پہنچتے تھے، وہاں جا کے مارا ہے ان کو پرشین سے۔ لیکن مسلمانوں نے ان کو کیپچر کر لیا اور ان کو کنورٹ کر لیا، پورے کے پورا ایجپٹ کنورٹ ہو گیا، اور ایجپٹ کے اندر جو جینٹائل کرسچن تھے بس وہ رہ گئے، باقی کنورٹ ہو گئے۔ اور وہ بھی کرسچنز جو تھے وہ بھی اسی لیے تھے کہ وہ رومنز کے فوج میں تھے اور مسلمانوں کے انڈر کمانڈ لڑے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مل کے پرشین سے لڑے، اسی لیے وہ کنورٹ نہیں ہوئے بیکاز آف سو مینی ریزن۔ لیکن امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ پرشینس کے پاس اگر کوئی ٹیکنالوجی تھی تو وہ نیچے تک کیوں نہیں آئی اور پھیلی کیوں نہیں، اور 18 سینچری میں ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کی دو جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک کہ 18 سینچری کی جو سائنسز ہیں وہ ویلیو نیوٹرل ہے، ان کی اپنی کوئی اقدار نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپنی کوئی اقدار نہیں، اسے کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے، اور چاہے وہ یورپین کر لے، چاہے چائنیز کر لے، چاہے مسلمان کر لے، چاہے ہندو کر لے، کوئی بھی کر لے، وہ اسے وہی نتائج دیتی ہے۔ ٹھیک، یا دوسرے لفظوں میں ان میٹا فزیکل اسمپشن کو سب نے قبول کر لیا۔ دوسرا جواب یہ ہم یہ کہتے ہیں ان میٹا فزیکل اسمپشن کو سب نے قبول کر لیا، ویلیو نیوٹرل مانتے ہوئے، ویلیو نیوٹرل کہتے ہوئے انہوں نے قبول کیا۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر تو یہ ہوا کہ جن لوگوں کے پاس، یعنی کہ آپ 18 صدی میں دیکھیں تو پوری مسلم دنیا 1919 میں مسلمانوں کی پوزیشن کیا تھی؟ 1773 سے لے کر 1919 تک 98 ممالک جو تھے وہ کیپچرڈ ہو گئے، 98۔ تو آزاد تھا کون؟ تو ان پر تو امپوز ہوئے ہیں سائنٹیفک ماڈرن اسٹرکچر، امپوز ہوئے پہلے، اور ان اسٹرکچر کی پارٹیسپیشن کے تھرو ان اسٹرکچر کی باقیات کو انہوں نے قبول کیا۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے پہلے تم کسی تھیوری سے کنوینس ہوتے ہو، اس تھیوری کے بعد اس ادارے کو تم بناتے ہو اس تھیوری کے مطابق، اور پھر اسے پریکٹس کرتے ہو، اور پھر تھیوری کو امپروو کرتے چلے جاتے ہو اور اداروں کو ٹرانسفارم کرتے چلے، یہی ہوتا ہے نا۔ تمہارے اور میرے ساتھ یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو ایسا نہیں ہوا، وہ تو پورے کے پورے امپوز کیا گیا ان کے اوپر انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر۔ چائنا بھی کالونائز تھا، پاکستان بھی، ہندوستان بھی کالونائز تھا، پورا ایشیا کالونائز تھا، پورا افریقہ کالونائز تھا۔ جو نان ویسٹرن ورلڈ تھی وہ تو پوری کی پوری کالونائز تھی، اس نے کون سا اس کو اسیس کر لیا؟ وہ تو ان اداروں کے اندر آ کر وہ انسٹیٹیوشنلائز ہوا اور وہ لائف اسٹائل پرپیچویٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی جو میٹا فزیکل کوڈ تھی یا اس کی میٹا فزیکل جو ڈائمینشن تھی اس کو تو اسیس، اینالائز، انٹرپریٹ اور ری ڈیفائن کر رہا تھا وہ
वेस्टर्न माइंड जो कि प्रिवेल कर रहा था उस जमाने में 18th सेंचुरी के अंदर, यानी कि 18th सेंचुरी में बैरिंगटन मूर ये कहता है कि दुनिया के किसी न किसी मुल्क में हर एक यूरोपियन फैमिली का मेंबर लूट मार में मसरूफ है। पूरी दुनिया में हर यूरोप की फैमिली का कम से कम एक मेंबर दुनिया के किसी न किसी खित्ते में लूट मार में मसरूफ है। उसके पीछे जबरदस्त किस्म की इदारती सबबंदी थी और साइंस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा था उस फ्रेमवर्क में। तो आज तक जब साइंस पहुंची वो तो इंस्टीट्यूशनलाइज होकर पहुंची, उसके बाद आपने उसे इस्तेमाल किया। तो फिर आप जो पहला मार्का असल में मार्का जो हुआ है वो तो क्रिश्चियनिटी और इसमें हुआ है। वहां पर फलसफे ने शिकस्त दे दी क्रिश्चियनिटी, और वो फलसफे की जो मेटाफिजिकल असम्पशंस थी उधर आई थ्रू साइंस फैल गई माशरे के। क्रिश्चियनिटी मुकाबला नहीं कर सकी 18th सेंचुरी फिलोसफी का, और 18th सेंचुरी का हर फलसफी जो है साइंस को आइडियलाइज कर रहा था, उसको वैल्यू न्यूट्रल समझ रहा था। ये तो बाद में 19वीं और 20वीं सदी के फलसफी थे जिन्होंने कहा कि हमने इस साइंस को वैल्यू न्यूट्रल समझा। वो तो वैल्यू न्यूट्रल थी नहीं, वो तो अपने साथ अपनी वैल्यूज लेके आई थी, अपने साथ अपनी मेटाफिजिक्स लेके आई थी। नहीं, लेकिन इसमें ये मतलब सवाल जो है अभी तक जवाब जो है आगे नहीं हुआ। मतलब यानी आपने मतलब ये कि इसका तो जिक्र किया कि यूरोपियन साइंसेज जो है वो तो फैल गई, उन्होंने आगे कब्जा कर लिया 98 ममालिक पर, ठीक है, और उसको इम्पोज कर दिया। मतलब लेकिन इम्पोजिशन की सलाहियत तो थी ना उनके अंदर। अगर उनके पास इम्पोजिशन की सलाहियत नहीं होती, उनके पास तैयारे न होते, जहाज न होते, असला न होता, तो वो कैसे पहुंचते। मतलब तो ये सलाहियत जो है ये मजहबी तहजीब में पैदा करने की सलाहियत मेटाफिजिकली मुमकिन नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं हम। मेटाफिजिक्स मजहब की ये है ही नहीं ना कि लोग कायनात में लोगों के ऊपर सिर्फ इसलिए कब्जा कर लिया जाए कि वो लूट मार कर। जब एक ह्यूमन माइंड को ये पता चला कि इस तरीके को इख्तियार कर या इस मेथड को इख्तियार कर हम अपनी हेगमनी स्टैब्लिश कर सकते हैं, सिर्फ किसी रिलीजियस वैल्यू की खातिर नहीं, बल्कि उसके नजर में हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा बहुत ज्यादा, और कोई रुकावट भी नहीं डाल रहा उसके अंदर मजहब, तो फिर तो वो पंथी है। लेकिन अगर फर्जिया मजहब मुस्तकिल आपके मुसलमानों के अंदर ये प्रॉब्लम हुआ कि बाद ऐसे मुसलमान खलीफा थे जो चाहते थे कि गैर मुस्लिमों से टैक्स लिया जाए, तो वो रेजिस्ट करते थे उन तबलीगी जिद्दोजहदों को जिनके नतीजे में लोग मुसलमान हो रहे थे। क्यों मुसलमान होकर हो जाएंगे तो जजिया नहीं लेंगे, तो उन्होंने रेजिस्ट किया। उन्होंने रेजिस्ट किया कि भाई ये कन्वर्ट ना हो, तो खलीफा की दाढ़ी पकड़कर खींची उसने कहा कि तुम इस्लाम के अमीरुल मोमिनीन अपने आप को कहलवाते हो और लोगों को तबलीग से रोकते हो क्योंकि तुम्हारा जजिया कम हो जाएगा। तो तुम याद रखो कि इस खाल को जो है वो खींचेंगे फरिश्ते और इसी खाल को जलाएंगे। रेजिस्ट किया लोगों ने। रिलीजन की बुनियाद पर आप ये लोगों को मना कर सकते थे कि आप जजिया ना लें। रिलीजन की बुनियाद पर, रिलीजियस मेटाफिजिक्स की बुनियाद पर इसका दिफा किया जा सकता था कि दुनिया को डोमिनेट किया जाए, सिर्फ इसलिए कि दुनिया को डोमिनेट करना है। रिलीजन रुकावट बनता है, लेकिन साइंस इस बात के लिए कोई रुकावट नहीं बनती, बल्कि दलील फराहम करती है और इक्विपमेंट भी फराहम करती है। इसीलिए लोगों का साइंस की तरफ झुकाव बढ़ा और रिलीजन की तरफ कम हुआ। मेटाफिजिक्स तो रिलीजन के पास भी थी, लेकिन मेटाफिजिक्स रिलीजन जो थी वो तो आपसे कुर्बानी मांग रही थी, आपकी अय्याशियों की, आपकी हवस की, आपकी हसद की, वो तो उसे तकासुर कह रही थी। वो तो तफसीर तो मैं बता रहा था। तो एक मजहबी मेटाफिजिक्स अगर परवान चढ़ेगी तो उसके नतीजे में तस्वीर कायनात जो होगी वो एक दूसरी नौयत की होगी। और साइंटिफिक जो मेथडोलॉजी, उसमें आप साइंस को इस्तेमाल करेंगे जहां तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो साइंस के फलने फूलने के इम्कानात थे इस दायरे के अंदर, तो मावरा थे ना किसी भी
قسم کی اخلاقیات تھے. آپ نے انسان کے لیے جو میٹافزکس اختیار کی وہ تو نارمیٹو تھی نہیں, پازیٹیونس تھی وہ تو پوری کی پوری. آپ نے کہا کہ خیر اور شر, انسان نہ تو انٹرنسیکلی خیر ہے نہ انٹرنسیکلی شر ہے, انسان کچھ نہیں ہے. اور اگر کوئی چیز خیر ہوتی ہے وہ کون بتائے گا؟ وہ تو ریشنالٹی بتائے گی. تو پھر ریشنالٹی اگر تمہیں بتائے گی تو بس ٹھیک ہے, نکل جاؤ. جو جس کو ریشنالٹی خیر بتاتی رہی اس کو سائنٹیفک میتھڈالوجی میں اپلائی کر کر آپ ترقی کرتے رہے. ریلیجن میں آپ کو یہ بتایا جاتا تھا کہ خیر آپ کی ریشنالٹی نہیں بتائے گی, آپ خیر تو ریویلڈ ہوگا. اب اگر آپ کی عقل کہہ رہی بھائی یہ ایک عجیب قسم کا خیر ہے, کہہ رہا ہے کہ بھائی لوگوں کو پیسے آ رہے ہیں تو کہہ رہا ہے نہیں پیسے مت لو, یہ کون سی ریشنل بات ہوگی؟ ان کو مسلمان ہونے دو, ان کو اپنا بھائی بنا لو. یہ جو عجیب بات ہے یہ تو نہیں چلے گی, یہ چلنے والی بات نہیں. جو چلنے والی بات نہیں تھی وہ نہیں چلی, اور جو چلنے والی بات تھی وہ چلی. اسے کیا کہتے ہیں سائنس کی زبان میں, سائیکالوجی کی زبان میں کیا کہتے ہیں اس اپروچ کو؟ اسے کہتے ہیں سوڈو سائنٹیفک. سوڈو سائنٹیفک ہے. لیکن ابھی بھی سینچری میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی سائنس جیسا آپ نے کہا کہ ڈومینیٹنگ میں نے تم لوگوں کو یہ بھی بتایا ابھی آج ہی کہ ایک سے زائد اسٹرکچر ہیں سائنٹیفک میٹافزکس کے. ہمارے یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ ان میٹافزیکل ارمس کو کوشچن نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ تو نیوٹن چیز ہے, کیمسٹری تو تمہیں صرف یہ بتا رہی ہے کہ کاربن کیا ہوتا ہے اور ہائیڈروجن کیا ہوتا ہے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ غلط بتا رہی ہے صحیح بتا رہی ہے. آپ کو بتا دیے کہ اس میں کاربن ہے اور اتنا ہائیڈروجن ہے, اتنا آکسیجن ہے, اتنا سلفر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیمسٹری ان اٹ سیلف ویلیو نیوٹرل ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں ویلیو نیوٹرل نہیں ہے, اس کی اپنی میٹافزیکل اسمپشن ہے. تو جب آپ ان سائنٹیفک اسمپشنز کو مان کر اس سائنٹیفک پیراڈائم کے اندر کام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں تو ریلیجن کو آپ ڈاگمیٹک کہہ کے نالج کے ڈومین سے نچلی سطح پر کیوں دھکیل دیتے ہیں؟ پہلا تو یہ کرا دیں. دوسری بات یہ کہ سائنس کے ڈاگماز کو جب آپ اختیار کرتے ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ کچھ دوسرے نتائج حاصل کریں گے. ریلیجن کے ڈاگماز کو آپ اختیار کریں گے تو کوئی دوسرے نتائج نکلیں گے. سائنس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ ٹیسٹیفائبل کانسیکوینسز دیتے ہیں, اسی لیے لوگوں کے لیے اس کو اپیل کرتے ہیں زیادہ. اور ریلیجن جو کہہ رہا ہے وہ تو اصل میں تمہیں مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا, ہے نا. اصل میں تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ وہ سب کچھ ٹھیک تھا, ہے نا. نہیں وہ نان ارریشنل بھی نہیں ہے وہ, لیکن یہ کہ آپ کو جو ٹیسٹیفائبل کانسیکوینسز کی بنیاد پر جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس میں اصل میں تو آپ کو اسی وقت پتہ چلے گا جب آپ مر جائیں گے. تو کہتے ہیں بھائی مرنے کا کون انتظام کرے. تو ابھی تو یہ تو ہے نا ٹیسٹیفائبل کانسیکوینسز. اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں حرج ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس میٹافزکس سے شفٹ کر کر ان میٹافزیکل اسمپشنز کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ سائنٹیفک اسمپشنز ہیں اور ان کا کوئی ڈائریکٹ ریلیشن شپ آپ ڈیولپ نہیں کر پاتے ریلیجن کے ساتھ, کیونکہ آپ تو اسے ویلیو نیوٹرل سمجھ کے کر رہے ہیں. اگر آپ موجودہ سائنس کی کوئی میٹافزیکل توجیہ پیش کر سکیں گیون سائنس, جیسے علی شریعتی نے کی تھی, ہے نا, علی شریعتی نے کی نا یہ کوشش. انڈائریکٹ ریلیشن شپ تو یہی ہے نا, سائنس ویلیو نیوٹرل ہے, آپ اپنی میٹافزکس پر قائم رکھیں اور اس کو انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرتے رہیں, جو پچھلے 200 سال سے ہمارے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں. یہی طریقہ کہ آپ کی میٹافزکس کو کچھ نہیں کہتی, لیکن کچھ لوگوں نے کوشش کی, جیسے علی شریعتی نے کوشش کی. علی شریعتی کہتا تھا کہ ہیومن ہسٹری انسان کی طرح ہی ہوتی ہے, جیسے باڈی ہے نا انسان کی ویسے ہی ہے ہیومن ہسٹری. ٹھیک ہے, اور یہ پوری جو ریالٹی ہے اسے وہ ہیومن کی طرح دیکھتا ہے, ہیومن کی طرح, ہیومن کی باڈی کی طرح, فزیکل سینس. اور جس طرح ایوولوشن کا پروسیس ہے
उस एवोल्यूशन के प्रोसेस में का जो इम्पेटस है वो रिलीजन को कहता है। तो थियरी ऑफ एवोल्यूशन को भी इस्तेमाल कर रहा था, नेचर को भी इस्तेमाल कर रहा था, मैन को भी इस्तेमाल कर रहा था, इस्लाम को भी इस्तेमाल कर रहा था, और अप टू सम एक्सटेंट डायलेक्टिक्स को भी इख्तियार कर। उस मेटाफिजिक्स को लोगों ने रद्द कर दिया। आयतुल्ला मुताहिरी, आयतुल्ला मुंतज़हरी जो है, उन सब ने रिजेक्ट कर दिया उसको, और इवेंचुअली उनको मुताहिरी को और दोनों को जिसने कत्ल किया वो अली शरीयती के फॉलो कर, मुजाहिदी में पता नहीं क्या भूल गया था नाम, उन्होंने कत्ल कर दिया कि भाई ये इसने इतनी अच्छी कोशिश कर रहा है इस्लाम को आफाकी बनाने की, साइंटिफिक मेथड, उसको इसके खिलाफ ये लोग लिखते हैं, दोनों कत्ल कर दिया। जो मुताहिरी जब कत्ल हुआ तो मुताहिरी लिख रहा था स्टेट एंड सोसाइटी, किताब लिखते तो कत्ल कर दिया। तो बताने का मतलब ये है कि मेटाफिजिक्स को आप बताए ना कौन सा, जैसे अल्लामा इकबाल ने क्या कोशिश की है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट में इस्लामिक मेटाफिजिक्स को रीइंटरप्रेट करने की कोशिश की है प्रिवेलिंग मेटाफिजिक्स ऑफ साइंस, ये करने की कोशिश की। तो जब आप मेटाफिजिकल प्लेन पर आप इस्लाम की मेटाफिजिक्स को रीइंटरप्रेट करेंगे या उस साइंटिफिक मेटाफिजिकल असम्पशन को, तो और ये भी आप बता दें कि आप कौन सी साइंस की बात करेंगे। जैसे मैंने तुम लोगों को अभी बताया कि साइंस कोई एक चीज थोड़ी है, तो बायोलॉजिकल साइंसेज है, फिजिकल साइंसेज है, इसलिए मल्टीपल पैराडाइम साइंस के डेवलप हो गए। यही नहीं पता चलता तुम कौन सी साइंस की बात कर रहे हो भाई, तो पता चले तुम रिलीजन की, तो एक रिलीजन की बात कर रहे हो, तमाम रिलीजन की बात कर रहे हो, तो तुम एक साइंस की बात कर रहे हो या तमाम साइंस की बात कर रहे हो, और तमाम साइंसेस क्या एक चीज पे एग्री करती है या नहीं एग्री करती। तो फिर तुम जब कहते हो इस्लामाइज करना है साइंस को, तो क्या कौन सी साइंस को इस्लामाइज करो, तो हर साइंस की क्या एक ही मेटाफिजिकल असम्पशन है, मुख्तलिफ साइंसेस की मुख्तलिफ मेटाफिजिकल असम्पशन है। फिजिक्स के अंदर मुख्तलिफ फिजिक्स के पैराडाइम में जिनकी मुख्तलिफ मेटाफिजिकल असम्पशन नहीं, to find out about nature and purpose of whatever is happening. So एक पैटर्न जो निकालते हैं कि why do things happen in the way they are. सही है ना, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि हर इंडिविजुअल साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलग मेथड। देखो मसला ये है कि तुम साइंस को डिफाइन कर रहे हो योर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द नॉलेज ऑफ साइंस। ये सवाल कि कौन उठाएगा, ये सवाल कौन उठाएगा कि हाउ टू अंडरस्टैंड साइंस। बताते खुद तो कुछ नहीं है ना, साइंस तो स्ट्रक्चर का नाम है। तो क्या साइंस का कोई डेफिनेट टेक्स्ट है जैसे बाइबल है या कुरान? नहीं है डेफिनेट टेक्स्ट। जब डेफिनेट टेक्स्ट नहीं है तो साइंस को जब तुम ट्रेस करने जाओगे तो किसे तुम ट्रेस करोगे? जब तुम कहते हो रिलीजन को मैं ट्रेस करता हूँ, तो रिलीजन को तुम ट्रेस कर लोगे ना कहीं पर, रिलीजन का एक डेफिनेट टेक्स्ट है। अब मैं तुम कहोगे अच्छा ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि साइंस है, साइंस का डेफिनेट टेक्स्ट क्या है, व्हाट इज साइंस? तो तुम साइंस का डेफिनेट टेक्स्ट बताओगे भाई ये न्यूटन की है और आइंस्टाइन की है, और ये क्या इंडिविजुअल के काम को बताओगे, क्या स्ट्रक्चर्स को बताओगे, क्या मेथड को बताओगे, किस चीज को बताओगे? ट्रेडिशनली मेथड को बताया जाता है, तो इंडक्टिविज्म का तो मेथड अलग है फॉल्सिफिकेशनिज्म के मेथड से, और फॉल्सिफिकेशनिज्म का मेथड डिफरेंट है साइंस स्ट्रक्चरलिस्टों से, और स्ट्रक्चरलिस्टों का मेथड है नॉन स्ट्रक्चरलिस्टों से या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्टों से। तो सबकी अपनी अपनी मेटाफिजिकल प्रिजम्पशन होगी, तो उसकी एक गिवन मेटाफिजिकल बॉटम लाइन तलाश करना मुमकिन नहीं है। रिलीजन में फिर भी मुमकिन है, इसमें तो मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए मिशेल फूको वगैरह कहते हैं कि कंटेम्प्रेरी साइंसेज जो है उन्होंने मल्टीपल स्ट्रक्चर डेवलप किए हैं नॉलेज के, मल्टीपल स्ट्रक्चर है ना, जैसे साइकियाट्री है, जैसे साइकोलॉजी है, जैसे फिजिक्स है, जैसे मेडिसिन है, जैसे जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। ये मुख्तलिफ किस्म के पैराडाइम, कुछ को तुम हाई साइंटिफिक वैल्यू करते हो, कुछ को लो साइंटिफिक वैल्यू करते हो, ये करते हैं। तो तुम जाओगे कहोगे अच्छा भाई ये साइंटिफिक है, तो बताओगे ना भाई कौन सी साइंटिफिक असम्पशन के हिसाब से ये साइंस है, और क्यों तुम ऐसा साइंस नहीं मानता, दूसरा इसे साइंस क्यों नहीं मानता, और उसकी मेटाफिजिकल असम्पशन। तो पूरा एक दायरा
جب ہم ریلیجن کو پرابلمٹائز کر لیتے ہیں اور سائنس کو سمپلیفائی کر دیتے ہیں، یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. وہ بھی اتنا ہی کمپلیکیٹڈ ہے، اس میں بھی اتنی ڈائیورسفیکیشن ہے، اس میں بھی اتنی ہی ڈس ایگریمنٹ. تو جب ہم یہ کرتے ہیں کہ اچھا یہ بھول جاتے ہیں کہ پھر سائنس کے اپنے میٹافزیکل پرابلمس کیا ہیں اور پرزمپشنس کیا ہیں، ہم محض اسے ایک میتھڈ کے طور پہ لے کر اپلائی کر لیتے ہیں. جیسے تم ایک بنا بنایا تم کہو کہ مجھے پتا تو نہیں ہے کہ یہ سالن کیسے بنتا ہے، چکن مکھنی کیسے بنتی ہے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں، لیکن بازار میں ایک ڈبہ ملتا ہے وہ ڈالنے سے اور اس میں طریقہ بھی لکھا ہوا ہے کیسے بنتی ہے، تو میں وہ بنا لیتا ہوں اس میں اور کھا لیتا ہوں. تو تم وہ بنا لو سالن اور کھا لو. لیکن ہو سکتا ہے نا کہ اس سالن کے اندر کچھ ایسے انگریڈینٹ ہو جو تمہیں نقصان پہنچا دیں، کیونکہ تمہیں پتہ ہے وہ انگریڈینٹس کیا ہے، وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ کیسے بنے. تم کھا رہے ہو چکن مکھنی ہے جو ایک دن میں بتایا تھا بھائی آپ کو تو ٹیومر ہو گیا تو آپ مر جائیں گے. تو تہذیبوں کو ٹیومر نکل گئے، کینسر ہو گئے تہذیبوں میتھڈالوجیز کو اختیار کر کے اس بوروئنگ کے نتیجے. کیونکہ جب تم بورو کرتے ہو تو تم ایک اس کے جز کو لے لیتے ہو اور وہ جز کو بھی تم لوگوں تک نہیں پہنچاتے، اس جز کو اسی اسٹرکچر کے اندر رکھ کر پہچانتے ہو، ویلیو کرتے ہو اور پنپتا ہے. تو اس کو تو تم خود تو لوگوں تک نہیں پہنچاتے، ایک پوری ادارتی صف بندی کے تھرو پہنچاتے ہو. تو وہ ادارتی صف بندی جن چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتی ہے ان کو وہ ایلیمنیٹ کر دیتی ہے اور جن چیزوں سے اسے تو وہ تو پورا کا پورا ایک اسٹرکچر ہے. یہ صرف ایسا علم تھوڑی ہے کہ تم کو میں جاؤں گا اور جا کے ڈاکٹر بن جاؤ ڈاکٹر بن کر کیا تم پوری فارماکالوجی پر اتھارٹی ہو جاؤ. تم انحصار کرو گے نا فارماکالوجی کے نالج سے. اب مارکیٹ میں جو دوائیں اویلیبل ہوں گی اسی پہ تم کرو گے نا جو بھی علاج کرنا ہے تمہارا علم ماتحت ہو جائے گا نا اس علم کے جو کہ فارماکالوجی میں ہو رہا ہے. ایک زمانے کے اندر بعض ایسے ڈاکٹر ہوتے تھے جو بعض چیزوں کا جو علاج کے لیے دوائیں لکھتے تھے، اس کے بعد وہ دوائیں ختم ہو گئی، اٹھ گئی مارکیٹ سے، اب وہ نہیں ہوتی. نئی دوائیں جو آ رہی ہیں اتنی تیزی سے آ رہی ہیں، ان کا ٹیسٹ پڑھنے کی ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، نہ وقت ہے پروسیس کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے. تو کیا کرتے ہیں وہ ایک بیکام کیے ہوئے میڈیکل ریپرزینٹیٹو کی وربل نالج کے اوپر انحصار کر کے پرسکرائب کر دیتے ہیں میڈیسن. میں سب ڈاکٹرس کی بات نہیں کہہ رہا لیکن بہت سارے کر دیتے ہیں نا. بعض ہوتے ہوں گے اچھے سمجھدار نیک اور ذہین ڈاکٹر جو پہلے اس کے پورے، لیکن اس کو تو نہیں کرنا نا، انحصار نہیں کرنا. وہ انحصار کر رہا ہے ادارے کی نالجوں پر، جسے فوکویاما کہتا ہے ٹرسٹ. یہی ہے تو ہے ٹرسٹ، اور کیا ہے ٹرسٹ؟ اپنی جہالت کی وجہ سے دوسرے کے علم پہ بھروسہ کرو. وہ دوسرے کے علم پہ بھروسہ کرے گا، وہ دوسرے کے علم پہ بھروسہ، سب ایک دوسرے کے علم پہ بھروسہ کرتے رہو یہ مانتے ہوئے کہ یہ علم حقیقت کی طرف تو میں لے کے جا رہا ہوں. ممکن ہے نا کہ نہیں لے جا رہا ہوں، تو اندھاپن ہے نا. جسے تم علم کہہ رہے تو اور اوپر سے ترا یہ لگا دیتے ہو کہ ویلیو نیوٹرل بھی ہے، حالانکہ وہ اپنے ساتھ اپنی ویلیوز لے کے آؤ. اگر آپ کنٹمپرری سائنٹیفک نالج کو سمجھ کر میڈیکل سائنسز کو کا تعلق کاٹ دیں مارکیٹ سے تو پھر اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ اس کے بڑے فنامنل نتائج ہوں گے نا. تو ہزاروں لوگ مر جائیں گے علاج نہ ہونے کی وجہ سے. ہزاروں ویکسین جو آتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تو لوگ بیماریوں کے شکار ہو جائیں گے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سائنٹیفک ڈپینڈنسی ہماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ اگر یہ ختم ہو گیا تو پورا پاکستان پولیو زدہ ہوگا، پورے پاکستان میں سب سفید کے مریض ہوں گے، خناق اور کالی کھانسی کے مریض ہوں گے. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن باڈی جو ہے وہ اسینشلی ایب نارمل ہے. یہ ہوا نا اس کا مطلب. 18ویں صدی سے پہلے سارے لوگ سفید کے مریض ہوتے ہیں، سارے. 18ویں صدی سے پہلے نہیں نا ویکسینیشن، سب لوگ وہ ہوتے تھے پولیو کے مریض، سارے لوگ جو تھے وہ خناق اور کالی کھانسی کے شکار ہوئے تھے، سارے لوگ تھے. ایسا تو نہیں تھا. تو جب یہ آ گیا تو اس کو استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ
یہ کہتے ہیں نا آپ. تو جب یہ حرج کا مسئلہ جب آتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہم فراموش کر دیتے ہیں ان میٹافزیکل اسمپشن کو جو اس سائنٹیفک میتھڈ کے پیچھے ہے. بس یہ ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی سائنٹیفک میتھڈ کی بھی اپنی میٹافزیکل اسمپشن ہوتی ہیں. اگر تم ان کو فار گرانٹیڈ لے کر اس کو پریکٹس کرتے ہو تو ریلیجن کے بارے میں تم کیوں یہ کہتے ہو کہ وہ لا کے تمہیں دیتا رہے اپنی میٹافزیکل اسمپشن کی ذریعے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کچھ سوال وغیرہ سلسلے میں تو اس کے اندر کیا کوئی ایسی کوئی چیز ہے کہ کسی کلچر نے اس کو افورڈ نہیں کیا اور سب نے اس کو اڈاپٹ کیا اپنے ساتھ, تو کیا اس کے اندر وہ جوہر کیا ہے ہاتھ میں؟ دیکھیں آپ کی ایک باڈی ہے, آپ سانس لیتے ہیں اور آپ چیزوں کو چھوتے ہیں اور چکھتے ہیں. فزیکل آرگینزم کی تو ایک سائڈ ہے نا, وہ بڑی ریئل بھی ہے, وہ بڑی کانکریٹ بھی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بھائی جو آپ کی اسپرچل سائڈ ہے اس کو آپ ریلیجن کے لیے چھوڑ دیں اور جو فزیکل سائڈ ہے اس کے لیے سائنس کو. عام طور پر جو سب سے آسان ترین کمپرومائز آپ کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی باڈی تو ہے اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں بڑی واضح قسم کی کہ بھائی یہ کھجور کس طرح اگتا ہے مجھے صحیح پتہ نہیں ہے, لیکن کھجور جو کاشت کرنے والے ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میرا جو علم ہے وہ کھجوروں کے لیے نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور بہترین کھجور کس طرح بنتے ہیں, انہوں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا کھجور جاؤ کھجور اگانے والے سے پوچھو. تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی وی کیسے بنتا ہے, اس کا ریلیجن سے کیا تعلق ہے. ٹی وی بنانے کا الگ طریقہ ہے, وہ سائنٹیفک میتھڈ ہے, اس کے ذریعے سے وہ ہو جائے گا. تو پرابلم یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ آپ ٹی وی کیوں بنا رہے ہیں. وہ تو کھجور اس لیے پوچھ رہا تھا, کھجور کھاتا تھا, وہ ٹی وی آپ کیوں بنا رہے ہیں. تو یہ تو ٹیکنو سائنس کے ذریعے آپ تک پہنچا ہے. کھجور بنانے کا جو علم ہے وہ تو آپ کو وہیں بتا دے گا نا وہ ماڈل, یہ بھائی اس طرح ہوتا ہے. کیا آج جو 21ویں صدی کی جو سائنس ہے اس میں آپ بتا سکتے ہیں اس طرح سے ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کا طریقہ اور اس کے اندر جو سارا اکوپمنٹ اور ساری جو نالج, وہ تو ایک انسٹیٹیوشن کے اندر ہی ممکن ہے نا. اس انسٹیٹیوشن کی اپنی میٹافزیکل اسمپشن ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں. اسے جب آپ ویلیو نیوٹرل کہہ کے اختیار کرنا اور برتنا شروع کرتے ہیں تو وہ پریویل کرتا ہے ایٹ دی کاسٹ آف دوز میٹافزکس وچ آر ناٹ انکنسسٹنٹ ود دیٹ انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر. تو یعنی مطلب کہ یعنی ایک چیز ہو گئی کہ اصل ہیوی میں تو سائنس کچھ نہیں ہوتی. اس کی اصل سائنس یہ ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کے ذہن کو اور ان کے قلب کو تفسیر کریں اور اسی کے ذریعے وہ اپنا اگر اختلاف قائم کرنا چاہتی ہے یا اپنی خلافت جو پھر عرض چاہتی ہے وہ کریں. آپ یہ کہ سائنٹیفک ڈومین میں جا کر یا سائنٹیفک طریقے سے ہاں وہ سائنس اس جو ہے مطلب مذہب کی میٹافزکس کے تابع ہی کیوں نہ ہو, تو وہ بالکل ٹکڑی اور سمٹی بھی رہے گی. مطلب نہیں, وہ ٹکڑی بھی سمٹی بھی رہے گی لیکن وہ اس کے لیے کام کر سکتی ہے, اس کو فوائد پہنچا سکتی ہے, لیکن وہ ماتحت رہے گی. وہ اس طرح سے گلوبلائز, دیکھیں کیپٹلزم گلوبلائز ہوا ہے, سائنس تھوڑی گلوبلائز ہوئی ہے. کیپٹلزم گلوبلائز ہوا ہے, اس نے وہ سائنٹیفک ٹیکنالوجی جو گلوبلائزیشن میں مدد دیتی تھی ان کو گلوبلائز کر دیا اور جو نہیں کرتی تھی ان کو نہیں کیا. تو کیپٹل ہوا ہے نا گلوبلائز. ٹی وی 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 کیوں بنا رہے ہیں لوگ, اس لیے کہ اس کے رینج میں کیپٹل ایکومولیشن کے امکانات زیادہ ہیں. لوگ چینلس کیوں کھول رہے ہیں, چینلس کی سطح پہ اتنی طرح اس سے ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے. بتائے نا کون سا چینل ہے جو چینل کھول لے اور ایڈورٹائز اس کو نہ ملے اور سروائو کر جائے. وہ تو پی ٹی وی جیسا ہی ہوگا, لیکن پی ٹی وی بھی پوری گورنمنٹ کا پورا پیسہ تو پی ٹی وی کو دے دیتی ہے گورنمنٹ. بالکل کموڈیفیکیشن کا ایک ذریعہ ہے جسے آپ سائنس کہہ کے ایک وہ کہہ رہے ہیں. تو گلوبل ہوا ہے ایک خاص قسم کا تصور خیر, وہ تصور خیر گلوبلائز ہوا ہے اور اس کے لیے جو ذرائع استعمال ہوئے, کیا آرٹ استعمال نہیں ہوا. یہ سارے 2-2 ٹکے کے آرٹسٹ اب عزت دار بنے پھر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر, معاشرے کو بتا رہے ہیں یہ کہ معاشرہ کیا کرے. یہ ان کو پوچھتا تھا کوئی, کسی کے خاندان میں کوئی میراثی پیدا ہو جاتا تو وہ خاندان میرے باعث شرم ہوتا تھا.
ہمارے خاندان میں بھی ایک میراث ملا, شرمندہ ہوتے تھے. ابھی وہ آ کے بتا رہا ہے یہ میں جو کچھ بھی یہاں پہنچی ہوں اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے پہنچی. تو کیا سائنس کیا ہے, آرٹ گلوبلائز نہیں ہو رہا, سینما گلوبلائز نہیں ہوا. اب آپ کہیں وہ سائنس کی وجہ سے نہیں, سائنس انسٹرومینٹلائز ہوئی ہے اس میں. خیر تو کیپٹل ہوا ہے, خیر تو کیپٹل ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ماڈرن سائنس جو ہے وہ تو بالکل آرگینکلی لنکڈ ہے کیپٹلزم کے ساتھ. تو ہم جب کیپٹلزم کی کریٹک کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اچھا چلو کیپٹلزم کو سائنس تو لے لو, تو وہی سائنس اسی کیپٹلزم ہی کی تو پیداوار ہے, اور کس کی پیداوار ہے وہ. ایجپشین سائنس کو تم کیوں نہیں ٹریس کرتے, یا سومیرین یا بیبیلونین کی سائنسز کو کیوں نہیں, وہ آبسلیٹ کیوں ہو گئی؟ نہیں, وہ کیپٹل ایکومولیشن کے پروسیس کے ساتھ ہارمونائز نہیں تھی. پر جب یہ کیپٹل پھر یہ کام نہیں کر رہا تھا جبھی تو مطلب یہ جو ٹول جو میں بہتر ہو رہے تھے کرتے کرتے بلا بہتر تو ہوتے ہی ہے, پڑھوایا نہ بھی تو یہاں تک تو بلا پہنچ جاتی ہے. نہیں کون یہ جیسے یہ تو مارکس کی تھیوری ہے کہ ہسٹری کو جو چیز ٹرانسفارم کرتی ہے وہ میٹر کرتا ہے, میٹر ٹرانسفارم کرتا ہے. میٹر یعنی کہ مینز آف پروڈکشن کی ٹرانسفارمیشن, ریلیشن آف پروڈکشن کی ٹرانسفارمیشن کو ڈٹرمن کرتی ہے. تو مارکس کی میٹر فزکس کو مانتے ہیں کیا ہم تو نہیں مانتے میٹر فزکس, تو پھر نہیں ہوتا یہ سوال ہی نہیں, بالکل کبھی نہیں پہنچتا, کبھی نہیں پہنچتا. جہاں جا کے کشمیر میں لیں گے پہنچ گیا وہاں پہ. اسکیموں میں اسکیموں 5000 سال سے اسی طرح کر رہے ہیں وہ, 5000 سال سے. اب وہ دوسرے آلٹرنیٹو ٹول کیوں استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے لاکھوں ویلز مار ڈالی, ہزاروں لاکھوں ویلز آپ نے مار ڈالی اوور اے اسپین آف 100 ایئر. 100 سال کے اندر آپ نے وہ ایک اسکیمو نیشنل جیوگرافی میں بتایا تھا کہ 100 سال میں یورپین نے جتنی ویلز ماری ہیں 5000 سال میں نہیں ماری گئی. تو اب وہ گن استعمال کرتا ہے, لیکن وہ گن جو گولی چلانے سے پہلے دعا پڑتا ہے, اور دعا کہتا ہے یہ تم میرے بھائی ہو اور تمہیں خدا نے میرے لیے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہارے بنیاد پر اپنی زندگی گزاروں اور اپنے بچوں کے لیے تمہیں ماروں, اور پورا سال پھر میں تمہاری پرستش کروں گا. یہ کہہ کے وہ فائر کرتا ہے. تو کتنے لوگ ہیں اسکیموں ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے تو جو لائف ورلڈ بنایا اس کے اندر وہ برف پگھل جا رہی ہے, ختم ہو جائے گا وہ اسکیموں. تو جو اسکیموں ختم ہو رہا ہے AGI کہتا ہے جو ختم ہو رہا ہے اسے ختم ہو جانے دو. جو لوگ سائنٹیفک لائف اسٹائل کو اختیار نہیں کریں گے ان کے پاس 3 آپشن ہیں. ایک, یا تو وہ امریکن ریڈ انڈینز کی طرح قتل ہو جائیں, یا وہ ہماری طرح کا طرز زندگی اختیار کر لیں. کیوں؟ کیونکہ ہم زیادہ لمبی عمر جیتے ہیں, ہم زیادہ کھاتے ہیں, ہم زیادہ رنگینیاں دیکھتے ہیں, ہم زیادہ تصویریں دیکھتے ہیں, ہم زیادہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں. یا پھر ریزلٹ بھی کرتے رہو اور چینج بھی ہوتے رہو, جیسے ہم لوگ ہیں, ریزلٹ بھی کرتے رہو گے اور چینج بھی ہوتے رہو گے. یہ 3 آپشن ہیں. تو بہتر وہی کہتا ہے AGI کہ بہتر یہ ہے کہ تم وہ کرو, والنٹریلی اختیار کرو سائنٹیفک وے آف لائف کو. سائنٹیفک نالج کو نہیں, سائنٹیفک وے آف لائف ہے جو بار بار میں تم سے کہہ رہا ہوں. سائنس از ناٹ جسٹ اے سائنس, اٹ از اے وے آف لائف. اگر کوئی انسان ساری زندگی کمپیوٹر استعمال نہ کرے تو کیا تمہارے خیال میں اس کے زندہ رہنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں, بڑھ جاتے ہیں, زیادہ ہو جاتے ہیں, کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن اب تم نیو یارک میں رہتے ہو, تم کہو میں کمپیوٹر استعمال نہیں کروں, تم سروائیو نہیں کر سکتے. تم سروائیو نہیں کر سکتے, ممکن ہی نہیں تمہارے لیے سروائیو کرنا. لیکن تم کیا پنجاب کے گاؤں میں جا کے بغیر ای میل کے سروائیو کر سکتے ہو؟ کہتے ہیں سروائیو. تو کہتے ہیں یہ لوگ سروائیو نہیں کر سکیں گے, ختم ہو جائیں گے. وہ وے آف لائف تمہیں اختیار کرنا پڑے گا, وہ پورا طرز زندگی اختیار کرنا پڑے گا, تبھی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوگی. اچھا, اس میں آخری سوال یہ ہے کہ مطلب اگر اسلامی تہذیب اور اسلامی کنسیپٹ
جو بھی میٹافزکس ہے اس سے جب ایک سائنس نکلتی جسے ہمارے حسین حسن وغیرہ اسلاف اور یہ ضیاء الدین سردار اسلامک سائنس کہتے ہیں، تو جو ہے جب اسلام یا مطلب عالمگیر ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ والی سائنس بھی عالمگیر ہوتی ہے. مطلب تو جو حصی تجربات سائنس ٹیکنالوجی اور جو مطلب اس کے ٹیکنو سائنس کے ذریعے ہوتے تو وہ اس تصور خیر کے ساتھ کیا لوگوں کے لیے ایلیجیبل نہیں ہو سکتے تھے؟ ایلیجیبل ہوتے. دیکھیں پرابلم کیا ہے، جو اسلامائزیشن اور سائنس کا پرابلم ہے، ایک چیز پہلے آپ کے سامنے آ گئی، اب آپ اس میں سے چوز کر رہے ہیں، مجھے یہ لے لیتا ہوں، یہ نہیں لیتا. یہ جس طرح دکان پہ آپ جا کے سودا لیتے ہیں، ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ دکان کو چھوڑیں، آپ پہلے اپنی میٹافزکس تو ری انفورس کریں، وہ تو اسرٹ کریں، اس کو تو جان لیں. اس کے نتیجے آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں کیا تو یہ سب ختم ہو جائے گا؟ کیسے ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوئے نا آپ ختم. اگر آپ نے یہ بوروئنگ نہیں کی، ایٹم بم بنا کر آپ کیسے یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ آپ بچ جائیں گے؟ آپ اپنی میٹافزیکل اسمپشنس کو طاقتور بنا کر آئے لوگوں کی طرف. انسان اچھے ہوتے ہیں، انسان قبول کر لیں گے اس بات کو، ہو سکتا ہے خود ہی ختم کر دیں اس پوری بدماشی کو. اسلامائزیشن اور نالج کا جو پورا کا پورا پروجیکٹ ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ آ گیا ہے، اب اس میں سے سلیکشن کر لو، کچھ چیزوں کو سلیکٹ کر لو اور اس کو ہم آہنگ کر لو. تو بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ایک ایڈیپٹیشن کے دور میں نا، وہ یہ تو ایک ڈارونین پوزیشن ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ. ایڈیپٹیشن کے تھرو سروائیو کرو، اگر نہیں کرو گے تو سروائیو نہیں کرو. اس کا مطلب ہے کہ آپ نیسیسریلی انفیریئر سمجھتے ہیں اپنی میٹافزیکل. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت طاقتور ہے، وہ بے انتہا طاقتور ہے، انسان کو تبدیل کر دیتی ہے. انسان چینج ہو جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ چینج ہو جاتے ہیں. آپ اس کو اختیار کریں، اس کو اختیار کرنے کے بعد اس کے اوپر توجہ دیں. اس پہ آپ توجہ نہیں دیں. آپ کا ذہین ترین آدمی وہ نہیں پڑھتا جا کر. آپ کا ذہین ترین آدمی سائنٹیفک کنسپچل ٹول اپلائی کر دیتا ہے اس قرآن سننا کے اوپر. آپ کا ذہین ترین آدمی سوشل سائنسز کے ٹول اپلائی کر دیتا ہے قرآن سننا کے اوپر. اس کو ایک نیا ہوا، ایک نیا بدماشی، ایک نیا پرابلم کھڑا کر دیتا ہے. تو پولیٹیکل تھیوری میں بھی آپ نے 20ویں صدی میں یہی تو کوشش کی، سب نے یہی کوشش کی کہ جو ویسٹرن کنسپچل ٹولز تھے پولیٹیکل سائنس کے اپلائی کر دیا آپ نے اسلامک پولیٹیکل تھیوری کا. بجائے یہ کہ 20ویں صدی میں جب آپ آزاد ہو رہے تھے آپ اپنی پولیٹیکل تھیوری لے کر آتے، وہ آہستہ آہستہ گرو کرتی، آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتی، اس کو صدیاں لگتی. ویسٹ میں بھی تو 400 سال میں ڈیولپ ہوا. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو اب کر لیں. اور اگر لوگ نہیں کرتے، آپ سے کیا مراد ہے؟ لوگ جو ذہین ترین لوگ ہیں، پالیٹیشنر تھوڑی کرتے ہیں یہ کام. پالیٹیشنر تو اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں. ان کے باپ کو بھی نہیں پتا لبرلزم کیا ہوتا ہے، وہ تو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اس کو. کانسٹیٹیوشنلزم کیا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، وہ ڈگری حاصل کریں. آپ پڑھ لیں، آپ اپنی ایپسٹمالوجی کو اسٹیبلش کر لیں، وہ ہے موجود آپ کے پاس. 1500 سال کا کام ہے، آپ کا لیگل پورا کا سسٹم موجود ہے. یعنی کہ وہ بتا رہے تھے کہ جو اورنگزیب تھا جو فیصلے کرنے ہوتے تھے اس کے پاس تو وہ مستقل پڑھتا رہتا تھا کہ کس بڑے بڑے جو جورسٹ ہیں مسلمانوں نے گیون سچویشن میں کیا کیا فیصلے کیے ہیں. وہ کہتا تھا اتنے فیصلے کیے اور اتنا ہے مواد میں کیسے پڑھ سکتا ہوں. وہ پڑھتے ہی نہیں ہے، اس کو پڑھا ہی نہیں ہے، پڑھنے کا ذہنت ہی نہیں ہے. جو ہمارا جو ایجوکیشنل اسٹرکچر ہے اس میں بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ ایسا پڑھ سکیں. وہ جو پڑھنے کی بات کر رہے ہیں ہم، اگر جو وہ چیز پڑھتے ہیں تو جو ڈومین یوز کرتے ہیں وہی بھی سوشل سائنسز کا ڈومین ہوتا ہے. کہیں پہ اگر آپ موڈرنٹی کی کریٹک دیکھیں تو موڈرنٹی کی کریٹک بھی پوسٹ موڈرنٹی سے آ رہی ہے. پوسٹ موڈرنٹی کی کریٹک آ رہی ہے ماڈرنٹی کے لیے. ماڈرنٹی میں جو روپورٹس ہوتے ہیں وہ ری امپورٹ ہوتے رہتے ہیں، ری امپورٹ ہوتے رہتے ہیں. بالکل اسی طرح بالکل سوشلزم جس طرح تھا، سوشلزم نے کیپٹلزم کی پوری کی پوری کریٹک جو تھی انہوں نے وہاں پہ ویلفیئر اسٹارٹ کر دیا. تو ری انفورسمنٹ اور ری لیجیٹمائزیشن اور یہ ماڈرنٹی کی یا کیپٹلزم. بالکل تو اپنے جو ہمارے تھاٹ ہیں کیا جو
کلچر ہے جس میں پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں تو ظاہر وہی ذہن بنا ہوا ہے, انسٹرومینٹل ذہن بنا ہوا ہے, اور وہی ذہن لے کے قرآن اور سننا پہ استعمال کرتے ہیں. اگر وہ قرآن اور سننا پہ چلے جاتے ہیں تو دنیا انہیں کہتی ہے آپ تو پڑھے لکھے ہی نہیں, آپ کو کچھ بھی نہیں آتا, کچھ بھی نہیں, مطلب ایک گیپ جو کریٹ ہوتا رہتا ہے. بالکل. دیکھو یار, اب دیکھو ہر سوال تو ظاہر ہے کہ ایبسولوٹ جواب نہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کو علم نہیں مانتے. میں سب نہیں بتا رہا ہوں, وہ اسے علم ہی نہیں مانتے. اگر وہ اسے علم مانتے ہوتے تو ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا. ہمیں اگر ہمارے پاس ایسے لوگ ذہین لوگ تیار ہیں, جو کہ دیکھو بہت سارے ایسے لوگ ہیں, جیسے تیمیہ کے پاس جب تھے تو وہ اتنے ڈومینیٹنگ سویلائزیشن میں تھے, لیکن انہوں نے جا کے کرسچینٹی کو اوریجنل ٹیکسٹ سے پڑھا تھا, اوریجنل ٹیکسٹ سے. تو جب کرسچن ان کے سامنے آ کے بات کرتا تھا تو وہ کرسچینٹی کو اسلام کے اصول تھوڑی بتاتے تھے, ان کو کہتے ہیں تمہارے اپنے بتا رہا ہوں ہرمینیوٹکس کے اصول, اس کی بنیاد پر تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. کرسچینٹی کریٹک انہوں نے ڈیولپ کی. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم ماڈرنٹی کی جو کریٹیک ڈیولپ کرتے ہیں, مجھ جیسے سطح کے لوگ, وہ تو ویسٹرن کنسیپچل ٹولس کو ہی جانتے ہیں نا, تو وہ کریٹیک تو افیکٹو نہیں ہوگی اس کے نظر. تو ماڈرن کیا ہے, اچھا بھائی اسلامسٹوں کو مارنے کے لیے یہ کام کر لو بھائی, یہ میں بتا دیا یہ کمزوریاں ہیں, اس وجہ سے ماڈرنٹی کا یہ پرابلم ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اصل جو کام ہوگا, لوگوں کو اسلامک ایپسٹمالوجی کو ایپسٹمالوجی منوانا پڑے گا. اس کے لیے انہیں ویسٹ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. آپ کو اس سطح کے آدمی چاہیے جو ویسٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں, کم از کم اس کی بڑی بڑی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرو, اس کا میجر فلسفہ اس نے پڑھا ہوا ہو. اور ایک زمانے میں آپ کا بڑا آدمی اس طرح کا ہوتا تھا, جو گیون نالج کے اسٹرکچر ہوتے تو سب کا سب اگر نہیں تو کچھ تو اس کو پتا ہوتے تھے, اور اس کی بنیاد پر وہ جا کر اپنے سورسز کو اپنے کانٹیکسٹ کے اندر پڑھتا تھا. اس طرح کا جب کام لوگ کرنا شروع کریں گے تو اس کے نتیجے میں ایک ریزسٹنس پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. ابھی تو آپ نے ویسٹ کو کوئی علمی سطح پر کوئی چیلنج نہیں پیش کیا. ایران میں تو پڑھا جاتا ہے نا, ایران میں تو فلسفہ پڑھا جاتا ہے, جرمن زبان بھی پڑھی جاتی ہے, فرینچ بھی پڑھی جاتی ہے, اور وہاں کے جو فقی ہیں اور مطلب آیت اللہ حضرات ہیں اور حجت اللہ صاحبان ہیں, تو وہ لوگ پڑھتے ہیں, فلسفہ بھی پڑھتے ہیں, بڑے اتھارٹی ہیں باہر سے بھی. تو وہاں پہ بھی تو کوئی کریٹک ڈیولپ ہوئی نہیں. مطلب اس بات پہ امکان کیا ہے کہ اگر آپ جو ہے مذہب بھی پڑھ لیں اور فلسفہ بھی پڑھ لیں اور سوربون سے یونیورسٹی بھی لیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جو پڑھا جاتا ہے, دیکھیں پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے. پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نتیجے میں یا ماڈل جو آپ پریکٹس کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ یورپ میں جاتے ہیں اور لوگ کنورٹ ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھ. وہ لوگ جو کہ کنورٹ کرتے ہیں, میرے علاقے کا لڑکا جو میں جانتا ہوں جس کو جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو وہ اس گراؤنڈ کو گراؤنڈ مین تھا اور بہت ڈرگز لیتا تھا. سب کو پتا ہے کہ ڈرگز لیتا, وہیں رہتا تھا. اسپورٹس مین کو بھی لا کے وہ ڈرگز لیتا. تو جو وہ تبلیغی جماعت کے ہاتھ سے چڑھ گئے کسی وجہ کسی طرح, تبلیغی جماعت والے اسے آتے تھے اس کو لے گئے وہ اپنے ساتھ. وہ تبلیغی ہو گیا. اس کے بعد وہ وہاں جاتا رہا. اس کے بعد اس نے کچھ فارملی اس نے کچھ نہیں پڑھا ہوا, لیکن ہمارے ساتھ جب وہ بیٹھتا تھا تو لڑکے انگریزی کے کچھ لفظ وہ بولتا تھا, اور سب کو پتا تھا اس کا انگریزی بولنے کا اس کو شوق تھا. لیکن وہ پٹھان لڑکا تھا جو گاؤں سے آیا ہوا تھا, اس کو کچھ ایسا پتا نہیں. ادھر کچھ عرصے پہلے ہماری مدنی مسجد میں ملاقات ہوئی, سر انگریزی بول رہا تھا, وہ اہل زبان کی طرح انگریزی بول رہا تھا. اور وہ ٹرپ لگا کے آیا تھا کسی افریقن کسی علاقے سے, اور 19 لڑکے اپنے ساتھ کنورٹ کر کے لے کے آیا تھا. 19 کالے جو وہاں پہ تھے مدنی مسجد میں. تو میں نے کہا بھائی تو کیا کیسے چرس پلا کے لایا ہے؟ میں چھوڑ دی, اور اس کی شکل بھی بدل گئی اور داڑھی بھی ہو گئی, اور اب تو خیر بال سفید ہو گئے. تو کہنے لگا کہ میں نے کیا کرتے کیا ہو؟ میں کچھ نہیں, میں کہتا ہوں بیٹا مر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ بولے پھر مر جائیں گے تو کیا ہوگا تم بتاؤ نا. مر جائیں گے تو کیا ہوگا ہم تمہیں بتاتے ہیں, اور تمہیں بتا رہے ہیں کہ موت کی تیاری کر لو. تم دنیا کی تیاری کر رہے ہو تو کرتے رہو, اس کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے. موت کی بھی تیاری کر لو. تو یہ موت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں سب. تو بتانے کا مطلب یہ کہ اس میں انہوں نے کوئی فلسفہ تھوڑی بھگا رہا ہے.
فلسفہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کنورٹ ہو جاتا. ابھی پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ نظام کے سامنے انڈیویجول کا مقابلہ ہے. سرمایہ داری ایک پورا نظام ہے, اس میں انڈیویجول انسٹینسز ہے. یہ 19 لوگ اگر کنورٹ ہو گئے, لیکن اس کے بعد جس نظام زندگی میں وہ گئے, وہ نظام زندگی کیپٹلسٹ ہی ہوا, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سبسٹینٹو پلین پر. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انڈیویجول پلین پہ جو کام ہو رہا ہے اسی طریقے سے انسٹیٹیوشنل پلین پر بھی کام ہونا چاہیے. ابھی نہیں ہو رہا, ایک زمانے میں ہوگا. ایران کے اندر ہو رہا ہے. ایران کے اندر جو شکست ہم کھا رہے ہیں اور کریٹک ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, پہلے بھی میں بتا چکا ہوں, ایران کے اندر وہ نیشنلسٹ انقلاب ہو گیا. وہ اسلامی انقلاب نہیں رہا, وہ ایک ایرانی نیشنلسٹ انقلاب ہے. نیشنلزم کی جو پرابلم ہے وہ سب کے سب ایران کے اندر در ہے, جو نیشنلزم کو پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے. ایران نے سب سے پہلے جنگ لڑی عراق کے ساتھ. ایران نے سب سے بڑی جنگ جو لڑی وہ تو عراق کے, اور دونوں اسرائیل سے اسلحہ لیتے رہے. وہ تو نیشنلزم وار بن گئی, وار آف دی نیشنلزم, یعنی کہ عرب نان عرب کی لڑائی ہوئی پہلے. اس کے بعد جو ہے وہ شیعہ سنی, اور اگر آپ نے وہ شیعہ سنی کی لڑائی تھی تو ٹھیک بات نہیں ہے, کیونکہ عراق کے اندر میجورٹی پاپولیشن شیعہ تھی اور صدام حسین کے انڈر کمان وہ لڑتے رہے 10 سال. جو شیعہ واز فائٹنگ اگینسٹ شیعہ. کیوں؟ کیونکہ ولایت فقیہ کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے تھے عرب شیعہ جو, اور جو ایرانی شیعہ ولایت فقیہ کے کانسیپٹ کو مانتے تھے. تو پہلی بات تو یہ کہ ایران کے اندر جو ہوا وہ نیشنلزم کے نتائج ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. نیشنلزم کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا, نیشنلزم کو کرٹیسائز نہیں کیا, انہوں نے اس کو ریڈیوس کر دیا. نیشن اسٹیٹ کی تھیوری ڈیولپ نہیں کی, کریٹک نہیں ڈیولپ کی. اور ہو سکتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, شاید کرنا ہو, لیکن ابھی تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک نظام کو قائم کرنے کا جو امکان ان کے پاس تھا اس میں وہ ناکام رہے. اب پاسداران تو ویک ہو رہے ہیں اور وہ ایونچولی مار کھائیں گے ماڈریٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ساتھ ہی آج کی بحث کا اختتام